بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم جنس اور فصل کی قسمیں پڑھیں گے۔ سبق ہم بعد میں شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ جنس کو اور فصل کو تھوڑا قریب سے سمجھ لیں۔ دیکھیں، جو چیز تقسیم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مقسم۔ مقسم جس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تقسیم کرنے کے بعد جو اس کے آگے قسمیں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں قسمیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ کلمہ ہے، یا دوسرے ہم لفظوں میں کہیں کہ یہ لفظ ہے، یہ مقسم ہے، اس کے آگے قسمیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے آگے قسمیں کون سی ہیں؟ اس کے آگے قسم ہے اسم، فعل، حرف۔ تو یہ لفظ ہو جائے گا مقسم، اور یہ بن جائیں گی اس کی اقسام۔ اقسام جمع ہے اور واحد ہے قسم۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قسموں کی آگے مزید بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسم ہے، اسم کے آگے مزید قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مشتق۔ فعل ہے، فعل کے آگے مزید قسمیں ہیں، فعل ماضی، مضارع، امر۔ حرف ہے، حرف کے آگے مزید قسمیں ہیں۔ تو ہر ایسی چیز جو آگے تقسیم ہوتی ہو اس کو مقسم کہا جاتا ہے، اور اس کی جو چیز تقسیم کی جا رہی ہے اس کو اس کی قسم کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح منطق میں صرف لفظ کا فرق ہے۔ منطق میں جو مقسم ہے اس کو کہا جاتا ہے جنس۔ جیسے اگر ہم منطق کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ لفظ یہ جنس ہے، کلمہ یہ جنس ہے، اور جنس کی جو آگے اقسام ہوتی ہیں، جنس کی جو آگے قسمیں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے فصل۔ جیسے اسم، فعل، حرف، یہ فصل ہے۔ یہ فصل کس کی ہے؟ یہ کلمہ کی فصل ہے۔ تو کلمہ جنس ہے اور اسم، فعل، حرف فصل ہے۔ اب پھر آگے اسم، فعل، حرف کی آگے مزید تقسیم ہو رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اسم یہ دوبارہ مقسم ہے۔ اسم مقسم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی آگے مزید تقسیم کی جا رہی ہے، اس کے آگے مزید قسمیں ہو رہی ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ اسم یہ جنس ہے، فعل یہ جنس ہے، حرف یہ جنس ہے۔ ہم یہ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ اس کی آگے مزید اقسام ہیں، اور ان قسموں کو بھی فصل کہا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اسم جامد یہ فصل ہے، اور اسم یہ جنس ہے، اور یہ اسم یہ فصل ہے۔ جنس کیا ہے؟ اس کی کلمہ ہے۔ تو ایک ہی چیز ایک اعتبار سے جنس اور ایک اعتبار سے فصل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اس مثال میں آپ کو اسم ایک اعتبار سے تو یہ فصل ہے، فصل ہے یہ کلمہ کے اعتبار سے کہ اس کی جنس کلمہ ہے، اور یہ جنس ہے اپنے ماتحت اس میں جامد، اس میں مشتق کے اعتبار سے کہ اس میں جامد اور اس میں مشتق کے لیے یہ جنس بن رہا ہے۔ اچھا، ایک بات اور یہاں پر آپ نے سمجھنی ہے۔ یہ ہم نے بنایا تھا اس میں جامد کو فصل، اس میں مشتق کو ہم نے بنایا تھا فصل۔ اس کی جو قریبی جنس ہے، یعنی جو اس کے قریب ترین جو درجہ ہے اس کو کہا جائے گا جنس قریب، اور جس سے اوپر والا درجہ ہے اس کو کہا جائے گا جنس بعید۔ مثال کے طور پہ اسی میں دیکھیں آپ، اس میں جامد یہ فصل ہے، اس کی جنس قریب ہے اسم، کیونکہ یہ اسم کے لیے بغیر کسی واسطہ کے یہ فصل بن رہی ہے، اور اس کے لیے کلمہ یہ جنس بعید ہے۔ کیونکہ کلمہ کے لیے یہ فصل تبھی بنے گا جب درمیان میں اسم کا واسطہ ہوگا۔ اگر درمیان میں اسم کا واسطہ نہیں ہے تو پھر اس میں جامد یہ کلمہ کے لیے فصل نہیں بنے گا۔ یا ہم یہ کہیں کہ اس میں مشتق یہ کلمہ کے لیے فصل بننے کے لیے درمیان میں اسم کا واسطہ آئے گا۔ بالکل اسی طرح فعل کی مثال بھی لے لیں۔ ابھی جو فعل ماضی ہے یہ فصل ہے، کس کے لیے؟ فعل کے لیے۔ اب فعل بنے گا اس کا جنس، اور یہ فعل یہ فصل ہے کلمہ کی۔ ہم یہ کہیں گے کہ فعل ماضی کے لیے جو جنس سے قریب ہے وہ فعل ہے، کیونکہ بغیر کسی واسطہ کے یہ اس کے لیے فصل بن رہی ہے۔ اور فعل ماضی کے لیے جو کلمہ ہے یہ جنس بعید ہے، کیونکہ درمیان میں فعل کا واسطہ آ گیا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی جنس سے قریب اور جنس بعید کو سمجھانے کے لیے۔ اب اسی کے برعکس اگر آپ کریں گے تو آپ کو فصل قریب اور فصل بعید کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ کلمہ جس کو ہم نے بنایا تھا جنس،
اس کی فصل قریب ہے اسم، اس کی فصل قریب ہے فعل، اس کی فصل قریب ہے حرف، اور اس کی فصل بعید کیا ہے؟ وہ اس میں جامد ہے، اس میں مشتق ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، امر ہے۔ کیونکہ فصل قریب اس فصل کو کہا جائے گا کہ جس میں اور جنس میں کسی کا واسطہ نہ ہو، اور اگر درمیان میں واسطہ آ گیا ہے تو پھر وہ فصل بعید ہو جائے گا۔ اب یہ ساری فصل تو ہیں لیکن درمیان میں اس کا واسطہ آ گیا، اسم کا، فعل کا، حرف کا۔ یہ ایک مثال سے میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے۔ اس کے بعد ہم 2 مزید مثالیں لے کر آتے ہیں جس سے ہم جنس سے قریب اور جنس سے بعید کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق 11 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم جنس سے قریب اور جنس سے بعید کو سمجھیں گے۔ اس سبق کے پہلے حصے میں ہم نے جنس سے قریب اور جنس سے بعید کو ایک مثال سے سمجھا تھا۔ آج کے اس سبق میں ہم 2 مزید مثالوں سے اسی مسئلے کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، ایک مثال آپ نے جنس سے قریب اور جنس سے بعید کی پڑھ لی ہے، ہم دوسری مثال پڑھتے ہیں۔ دوسری مثال ہے جوہر۔ جوہر کس کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ جوہر اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ہو۔ اب وجود کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کہ اس کا وجود جسم والا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کا وجود جسم والا نہیں ہے۔ جسم والا ہے، اس کی مثال جیسے پتھر، اور جسم والا نہیں ہے، اس کی مثال جیسے ہوا۔ اب ہوا کا وجود تو ہے لیکن ہوا کا جسم نہیں ہے۔ اس جوہر کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں، یہ بات پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آپ آگے دیکھیں، جوہر یہ جنس ہے، اس کی آگے مزید قسمیں ہوں گی، یا ہم یہ کہیں کہ جوہر مقسم ہے، اس کی آگے مزید قسمیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے آگے مزید قسمیں آپ کریں، اس کی ایک قسم آگے ہوگی، اس کو میں نے تو یہ مثال لیا نا، مثال نہ لکھیں آپ بلکہ یہاں پہ اصطلاح لکھیں۔ اصطلاح آپ کیا لکھیں گے یہاں پہ؟ جسم اور غیر جسم۔ پھر جسم کی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جسم نامی، ایک ہے مطلق جسم، اور دوسرا ہے جسم نامی۔ پھر جسم نامی کی آگے مزید قسمیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک نقشہ بنا دیا، اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے اوپر ہوتا ہے جوہر، جس کو جنس الاجناس کہا جاتا ہے۔ اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے غیر جسم۔ اب جسم کی آگے مزید 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جسم مطلق اور دوسرا ہے جسم نامی۔ جسم مطلق کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک مطلق جسم ہوتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی پھلنے پھولنے بڑے ہونے کی، اور جسم نامی جس کے اندر پھلنے پھولنے اور بڑا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور جسم نامی کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک تو محض جسم نامی مطلق ہوتا ہے جو صرف پھلتا پھولتا اور بڑا ہوتا ہے، اور دوسری قسم اس کی وہ ہے کہ جو جسم نامی ہونے کے ساتھ ساتھ متحرک بالارادہ اور حساس بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک کی مثال لے لیتے ہیں جس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جسم کی مثال جیسے پتھر، اور غیر جسم کی مثال جیسے ہوا۔ پھر جسم مطلق کی مثال جیسے پتھر، جسم نامی کی مثال جیسے درخت، پھر جسم نامی مطلق کی مثال جیسے درخت، اور متحرک بالارادہ حساس اس کی مثال جیسے حیوان۔ پھر اس حیوان کی بھی آگے مزید قسمیں ہیں، اس کی ایک قسم ہے حیوان ناہق، اس کی ایک قسم ہے حیوان ساحل، اس کی ایک قسم ہے حیوان ناطق۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، جو سب سے اوپر ہے یہ جنس ہے، اور جنس کی آگے 2 مزید فصلیں ہیں، کیونکہ جنس کی جو قسم ہوگی اس کو منطق کی اصطلاح میں فصل کہا جائے گا۔ تو یہ ہوگا جنس، اور اس کی فصل کون سی ہے؟ اس کی ایک فصل ہے جسم، دوسری فصل ہے غیر جسم۔ پھر جسم یہ دوبارہ جنس ہے، کیونکہ ہر ایسی چیز جو تقسیم ہوتی ہے، ہر ایسی چیز جس کی آگے اقسام ہوتی ہیں، اس کو جنس کہا جاتا ہے۔ تو جسم کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوہر کی قسم ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ فصل ہے، اور اگر ہم جسم کو یہ دیکھتے ہیں کہ جسم کے آگے مزید 2 قسمیں ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ جنس ہے۔ پھر جسم مطلق اور جسم نامی۔ اب جسم نامی یہ فصل ہے جسم کے لیے، اور یہ فصل ہے جوہر کے لیے بھی،
لیکن یہ فصل قریب ہے جسم کے لیے اور فصل بعید ہے جوہر کے لیے، کیونکہ جوہر کے لیے فصل تب بنے گی جب درمیان میں جسم کا واسطہ آئے گا، اور جسم کے لیے فصل بننے میں کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جوہر جسم کے لیے جن سے قریب ہے، کیونکہ بغیر کسی واسطہ کے یہ اس کا مقسم بن رہا ہے، لیکن جوہر جسم نامی کے لیے جن سے بعید ہے، کیونکہ درمیان میں جسم کا واسطہ آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ آگے چلیں، جسم نامی یہ جنس ہے، یہ جنس کیوں ہے؟ کیونکہ آگے اس کی مزید قسمیں ہو رہی ہیں۔ ایک ہے جسم نامی مطلق، دوسرا ہے جسم نامی متحرک بالارادہ حساس، اس کی مثال جیسے حیوان۔ تو یہ دونوں بنے گی اس جنس کے لیے فصل، یہ بنے گی فصل قریب، اسی طرح یہ بھی بنے گی فصل قریب، کیونکہ یہ دونوں قسمیں اس درخت کے لیے بغیر کسی واسطہ کے فصل بن رہی ہیں۔ پھر اب اس کو آگے دیکھیں، یہ تو متحرک بالارادہ حساس جیسے حیوان، یہ دوبارہ جنس ہے۔ یہ جنس کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آگے مزید قسمیں ہو رہی ہیں۔ ایک اس کی قسم حیوان ناہک ہے، ایک اس کی قسم حیوان ساحل ہے، ایک اس کی قسم حیوان ناطق ہے، ایک اس کی قسم حیوان ذو رخا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری کی ساری بنے گی فصل، اور لیکن یہ حیوان کے لیے بنے گی فصل قریب، اور اوپر جو جسم نامی ہے اس کے لیے بنے گی فصل بعید، اور جو اوپر جسم ہے اس کے لیے بنے گی فصل بعید، اوپر جو جوہر ہے اس کے لیے بنے گی فصل بعید۔ تو یہ اس کے لیے حیوان کے لیے تو بغیر کسی واسطہ کی فصل بنے گی، لیکن جسم نامی کے لیے ایک واسطہ سے فصل بنے گی، تو جسم نامی یہ فصل بعید ہے۔ پھر یہ فصل بعید میں کم ہے، چھوٹا درجہ ہے، اور جو اس سے اوپر جو جسم ہے یہ اس کے لیے 2 واسطوں سے اس کے لیے فصل بنے گی، اور جو اوپر جوہر ہے اس کے لیے 3 واسطوں سے فصل بنے گی۔ تو یہ ایک دوسری مثال ہے جو ہم نے جنس قریب اور فصل قریب کی سمجھ لی ہے۔ دیکھیں اس کی تیسری مثال ہے پاکستان۔ اب یہ دیکھیں پاکستان یہ ایک مقسم ہے، اس کی آگے تقسیم ہوتی ہے، اس کی آگے مزید قسمیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے آگے مزید قسمیں کیسے ہوں گی؟ اس کی قسمیں ہوں گی اس کے صوبوں کے اعتبار سے، جیسے سندھ، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان۔ اب یہ اس کے صوبے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی اقسام ہیں۔ تو پاکستان بنے گا مقسم، اور یہ ساری کی ساری اس کی قسم ہے۔ سندھ پاکستان کی قسم ہے، پنجاب پاکستان کی قسم ہے، کے پی کے پاکستان کی قسم ہے، بلوچستان پاکستان کی قسم ہے۔ منطق کی اگر اصطلاح کی بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان جنس ہے، اور یہ ساری کی ساری مثالیں اس کی فصل ہے۔ سندھ فصل ہے، پنجاب فصل ہے، کے پی کے فصل ہے، بلوچستان فصل ہے۔ پھر اب آگے دیکھیں، ان کی آگے مزید قسمیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم سندھ کی مثال لے لیتے ہیں، سندھ کے آگے ضلع ہیں، ہم 2 ضلعوں کی مثال لے لیتے ہیں، حیدرآباد، کراچی۔ پنجاب کو دیکھتے ہیں تو پنجاب کے بھی آگے ضلع ہیں، ہم اس کی بھی 2 ضلعوں کی مثال لے لیتے ہیں، لاہور، فیصل آباد۔ کے پی کے ہیں، کے پی کے بھی آگے ضلع ہیں، ہم اس کے بھی 2 ضلعوں کی مثال لے لیتے ہیں، نوشہرہ، پشاور۔ اسی طرح بلوچستان ہے، تو بلوچستان کے بھی آگے ضلع ہیں، اس کے بھی ہم 2 ضلعوں کی مثال لے لیتے ہیں، کوئٹہ، خضدار۔ اب یہاں پر آپ نے جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ سندھ چونکہ پاکستان کی قسم ہے تو اس اعتبار سے یہ فصل ہے، لیکن سندھ کی آگے تقسیم ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے جنس ہے۔ تو سندھ حیدرآباد اور کراچی کے لیے جنس بنے گا، لیکن پاکستان کے لیے فصل بنے گا۔ اسی طرح لاہور اور فیصل آباد یہ فصل بنے گا پنجاب کے لیے، اور پنجاب ان کی جنس بنے گا، لیکن پنجاب پاکستان کے اعتبار سے فصل بنے گا۔ کے پی کے یہ پاکستان کے اعتبار سے فصل بنے گا، نوشہرہ اور پشاور کے اعتبار سے جنس بنے گا۔ سارے شہروں کے نام نہیں لکھے ہیں کیونکہ وہ ذرا مشکل ہے، صرف ایک مسئلہ سمجھانا تھا۔ بلوچستان یہ بھی فصل بنے گا پاکستان کے اعتبار سے، لیکن اپنے شہروں کے اعتبار سے یہ جنس بنے گا۔ پھر آگے اس کی مزید بھی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ فیصل آباد ہے، فیصل آباد کے آگے مزید کالونیاں ہیں، پھر اس کے آگے مزید محلے ہیں، پھر اس کے آگے مزید گلیاں ہیں۔ تو اس ساری کی ساری تقسیم در تقسیم اس کی ہو سکتی ہے۔
اب یہاں پر آپ نے ایک چیز اور سمجھنی ہے، وہ یہ سمجھنی ہے کہ لاہور اور فیصل آباد یہ فصل بن رہے تھے پنجاب کی، لیکن یہ پنجاب کے واسطے سے پاکستان کی بھی فصل بن رہے ہیں، لیکن اس کی فصل قریب ہے پنجاب اور فصل بعید ہے پاکستان۔ اسی طرح نوشہرہ اور پشاور یہ KPK کے لیے فصل قریب ہیں، کیونکہ بغیر کسی واسطہ کے یہ KPK کی فصل بن رہے ہیں، لیکن یہ پنجاب کے لیے فصل بعید ہیں کیونکہ درمیان میں KPK کا واسطہ آ گیا ہے۔ اسی طرح سندھ ہے، اسی طرح بلوچستان ہے۔ اس کو آپ الٹ کر لیں، اب پاکستان سندھ کے لیے جن سے قریب ہے، پاکستان پنجاب کے لیے جن سے قریب ہے، پاکستان KPK کے لیے جن سے قریب ہے، بلوچستان کے لیے جن سے قریب ہے، لیکن پاکستان حیدرآباد کراچی کے لیے جن سے بعید ہے کیونکہ درمیان میں سندھ کا واسطہ آ گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان لاہور اور فیصل آباد کے لیے جن سے بعید ہے کیونکہ درمیان میں پنجاب کا واسطہ آ گیا ہے۔ اسی طرح یہ دو مثالیں ہیں، تو یہ ہے جن سے قریب اور جن سے بعید۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف اور ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر المنطق کے سبق 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم جنس اور فصل کی 2 قسمیں پڑھیں گے۔ مسئلہ ہم پہلے تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، آج کے اس پارٹ میں ہم کتاب سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ جنس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جنس سے قریب اور دوسرا ہے جنس سے بعید۔ پہلے جنس سے قریب کو بتایا کہ جنس سے قریب کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کی جزیات میں جن 2 جزی یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس واقع ہو۔ دیکھیں جنس آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک کلی ہوتا ہے جس کے ماتحت مختلف حقائق اور مختلف افراد ہوتے ہیں، مختلف جزیات ہوتی ہیں جن کی حقیقتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ تو اگر اس کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس آنی چاہیے، یعنی آپ نے کوئی ایسا جزو مشترک بتانا ہے جو اس کے تمام اجزاء تمام افراد کے اندر پایا جاتا ہو۔ جیسے حیوان انسان کی جنس سے قریب ہے کہ حیوان کے افراد میں جن 2 یا زیادہ سے سوال کریں گے تو جواب میں حیوان ہی ہوگا، کیونکہ حیوان ہی ایک ایسا جزو مشترک ہے جو اس کے تمام افراد و جزیات کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسان میں بھی پایا جاتا ہے، بکر میں بھی پایا جاتا ہے، غنم میں بھی پایا جاتا ہے، فرس میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ حیوان انسان کے لیے جنس سے قریب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جنس سے بعید، کسی ماہیت کی وہ جنس ہے کہ اس کے افراد میں سے جن 2 یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں اس جنس کا آنا ضروری نہیں، کبھی تو جواب میں آوے کبھی دوسری جواب میں آئے۔ جیسے جسم نامی انسان کی جنس سے بعید ہے کہ اگر انسان فرس اور درخت سے سوال کریں گے تو جواب میں جسم نامی آئے گا، اور اگر صرف انسان اور فرس سے سوال کریں گے تو جواب میں حیوان آئے گا، جسم نامی نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہ بات 2 طریقوں سے ہم نے سمجھی ہے۔ ایک طریقے سے ہم نے 9ویں سبق کے اندر سمجھی تھی، اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ تعریف کا جامع لجمیع الافراد اور مانع دخول غیر ہونا چاہیے۔ تو اگر ان تینوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، انسان، فرس اور درخت، تو پھر آپ جواب میں حیوان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ جواب میں حیوان کہیں گے تو پھر تعریف تمام افراد کو جامع نہیں ہوگی، درخت اس سے نکل جائے گا کیونکہ درخت حیوان نہیں ہے۔ لیکن جب آپ جسم نامی کہیں گے تو پھر درخت بھی آ جائے گا، تو تعریف اپنے تمام افراد کو صادق آ جائے گی۔ ایک ہم نے اس طریقے سے سمجھا تھا۔ دوسرا ہم نے اس طریقے سے سمجھا تھا کہ تعریف کے لیے جب کسی ایسی ماہیت کے بارے میں سوال کیا جائے جس کے افراد کے حقائق الگ الگ ہوں تو جزو مشترک سے جواب دیا جاتا ہے، اور جزو مشترک اس میں جسم نامی ہی ہے، اس لیے جسم نامی سے ہی جواب دیا جائے گا۔ یہ تو ہم نے 9ویں سبق کے اعتبار سے سمجھی تھی، لیکن جو 10ویں سبق کے اعتبار سے جو میں نے آپ کو پہلے مسئلہ سمجھایا تھا اس میں ہم نے اس کو دوسرے طریقے سے سمجھا تھا۔ اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جنس سے قریب وہ ہوتا ہے کہ جس کے جنس میں اور اس کے فصلوں میں بغیر کوئی واسطہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو درمیان میں، اور جو جنس سے بعید وہ ہوتا ہے جس میں درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطہ آئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں انسان اور فرس کے لیے درمیان میں واسطہ آئے گا حیوان کا، لیکن درخت کے لیے واسطہ نہیں آئے گا حیوان کا، بلکہ درخت اس جسم نامی کے لیے براہ راست فصل بنے گی، اور ہم یہ بھی کہیں گے جسم نامی درخت کی جنس سے قریب ہے لیکن انسان اور فرس کی جنس سے بعید ہے۔ تو یہ 2 طریقوں سے بات ہے، 2 طریقوں سے سمجھائی اس لیے تھی تاکہ بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے۔ جنس سے قریب اور جنس سے بعید ہم نے سمجھ لیا ہے، یہاں سے آگے فصل شروع کر رہے ہیں۔ تو بتایا کہ فصل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فصل قریب اور دوسرا ہے فصل بعید۔ فصل قریب کس کو کہتے ہیں؟ کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جنس سے قریب میں جو جزیات اس ماہیت کے اندر شریک ہیں، کیونکہ جب جنس ہوگا تو اس کے جزیات و افراد ایسے ہوں گے جن کے حقائق الگ الگ ہوں گے، ان حقائق کو جو چیز الگ کرے گی وہ چیز الگ کرنے والی ہوگی فصل، جیسا کہ آپ فصل کے بارے میں تفصیل سے پہلے سمجھ چکے ہیں۔
وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو جدا کرے، جن سے قریب کی جزیات سے جو فصل جدا کر رہی ہے اس کو کہا جائے گا فصل قریب۔ جیسے انسان، بکر، غنم، حمار، فرس، دیکھو حیوان ہونے میں سب شریک ہیں، اور حیوان انسان کی جن سے قریب ہے، اور ناطق انسان کو بکر، غنم وغیرہ سے جدا کرتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے۔ تو انہوں نے اس کو دوسرے طریقے سے سمجھایا ہے، اور میں نے جو آپ کو پہلے سمجھایا تھا وہ دوسرے طریقے سے سمجھایا تھا، لیکن بات اور خلاصہ اور مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ فصل بعید کو دیکھیں، کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جن سے بعید میں جو جزیات اس ماہیت کے اندر شریک ہیں، وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو الگ کر دیتا ہے، اور جن سے قریب میں جو شریک ہیں ان سے جدا نہیں کرتا۔ جیسے حساس انسان کا فصل بعید ہے کہ جس میں نامی میں جو انسان کے شریک ہیں ان سے حساس تمیز دیتا ہے، مطلب الگ کرتا ہے، اور حیوان میں جو شریک ہیں ان سے الگ نہیں کرتا۔ تو فصل بعید کس کو کہتے ہیں کہ جو افراد اور جزیات اس ماہیت کے اندر شریک ہیں، جو جن سے بعید کے اندر شریک ہیں اس سے تو یہ تمیز دیتا ہے، جن سے قریب کے اندر تمیز نہیں دیتا۔ میں نے جو آپ کو بتایا تھا، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے درمیان میں جن سے قریب کا واسطہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے جن سے بعید ہوتی ہے۔ اگر ہم اسی کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں تو دیکھیں، اگر کوئی انسان کی تعریف کرتا ہے حساس کی، تو اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ پہلے ہوتا ہے جسم نامی، پھر جسم نامی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حساس، دوسری ہے غیر حساس، جس کو ہم کہتے ہیں جسم نامی مطلق بھی کہتے ہیں۔ پھر حساس یعنی حیوان ہے، حیوان کی آگے مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ اس کی ایک قسم ہے انسان۔ اور غیر حساسی، اس کی مثال جیسے درخت۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان ہے یہ حیوان کے لیے تو فصل قریب ہے، لیکن یہی انسان حساس کے لیے فصل بعید ہے، کیونکہ درمیان میں حیوان کا واسطہ آ گیا۔ میں نے آپ کو اس طریقے سے سمجھایا تھا، لیکن یہاں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن سے بعید کے جو افراد ہیں، اب جن سے بعید یعنی جسم نامی، اس کے دو افراد ہیں، ایک حساس ہے، دوسرا غیر حساس ہے۔ حساس جیسے حیوان، غیر حساس جیسے درخت۔ تو اس ماہیت میں جو افراد شریک ہیں، فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو علیحدہ کرے گا۔ جیسے کہ جب ہم نے انسان کی طرف حساس کی تو پھر غیر حساس درخت نکل جائے گا، لیکن جو اس کی جن سے قریب حیوان کے افراد ہیں وہ تو انسان کی تعریف حساس کرنے سے نہیں نکلیں گے، اس کے لیے آپ کو ناطق کی تعریف کرنی پڑے گی جو کہ اس کا فصل قریب بن رہا ہے۔ تو یہ ایک ذرا سمجھنے کی چیز ہے جس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اس سبق کے جو باقی سارے پارٹ ہیں ان کو ملا کے سمجھیں گے تو پھر بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر المنطق کے سبق 11 میں خوش آمدید۔ اس سبق کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی، ایک ہم نے پڑھی تھی کہ جنس کی دو قسمیں، جن سے قریب، جن سے بعید۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا فصل کی دو قسمیں، فصل قریب، فصل بعید۔ مسئلہ ہم نے پڑھ لیا تھا، کتاب کی عبارت ہم نے حل کر لی تھی۔ آج اس ایکسرسائز میں جو مشقی سوالات ہیں وہ ہم حل کریں گے۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ امثلہ ذیل میں بتاؤ کون کس کے لیے جن سے قریب اور جن سے بعید اور فصل قریب اور فصل بعید ہے۔ تو کچھ مثالیں دی ہیں، آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ جنس ہے تو کون سی ہے، قریب ہے یا بعید ہے، فصل ہے تو کون سی ہے، قریب ہے یا بعید ہے۔ پہلی مثال آپ دیکھیں، ناطق اور جسم۔ اس کو ذرا ہم کھول دیتے ہیں مزید۔ دیکھیں، جسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مطلق، دوسرا ہے نامی۔ پھر جسم نامی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غیر حساس، دوسرا ہے حساس۔ حساس جس کو حیوان کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے درخت، اس کی مثال جیسے حیوان۔ پھر اس حیوان کی آگے قسمیں ہیں، حیوان ساحل، حیوان ناطق وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ناطق جسم کے لیے کیا ہے، فصل ہے تو کون سی فصل ہے، اور جسم ناطق کے لیے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جسم بنے گا جنس، پھر اس کے آگے دو فصلیں، ایک ہے مطلق اور دوسرا ہے نامی، یہ اس کے لیے بنے گی فصل قریب۔ پھر نامی کے آگے دو فصلیں ہیں، ایک ہے غیر حساس، دوسری ہے حساس، یہ دونوں قسمیں نامی کے لیے فصل قریب ہیں، اور نامی ان دونوں کے لیے جن سے قریب ہے۔ پھر جو آگے ہے حیوان، یہ اس جسم کے لیے فصل بعید ہے، کیوں؟ کیونکہ درمیان میں اس کا واسطہ آ گیا نا نامی کا، نامی کے بعد پھر آئے گا واسطہ جسم کا۔ حیوان کی جو آگے دو قسمیں ہیں، ناطق اور ساحل، دو نہیں ہیں اور بھی ہیں، ذو رخا، ذو خوار، ناہک وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو ناطق ہے، یہ ناطق حیوان کے لیے تو فصل قریب ہے،
فصل قریب کیوں ہے؟ کیونکہ حیوان کے جو باقی افراد و جزیات ہیں ان سے جدا کرنے والی، ان سے تمیز دینے والی یہ ناطق ہے، تو اس سے حیوان کے باقی افراد نکل جائیں گے۔ لیکن یہ ناطق اس جسم کے لیے فصل بعید ہے، اس جسم کے لیے بنے گا فصل بعید، اور جو جسم ہے وہ اس ناطق کے لیے بنے گا جنس بعید۔ کیوں بنے گا؟ وہ اس لیے کہ درمیان میں واسطہ آ گیا، درمیان میں واسطہ آ جائے گا جسم نامی کا، پھر واسطہ آئے گا حیوان کا، تو درمیان میں دو واسطے ہیں، جس کی وجہ سے ناطق بنے گا اس کے لیے فصل بعید اور جسم بنے گا اس کے لیے جنس بعید۔ جو کتاب والے نے عبارت لکھی تھی اس میں حضرت نے یہ بتایا تھا کہ جو فصل بعید ہے وہ جنس بعید کے جو افراد و جزیات ہیں ان سے تو جدا اور ممیز کرے گی، لیکن جو جنس قریب کے افراد و جزیات ہیں ان سے جدا اور تمیز نہیں دے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جو جسم کی دو قسمیں تھی نا، ایک جسم مطلق اور جسم نامی، جب ہم اس کی تعریف کریں گے ناطق کے ساتھ، اب ناطق سے جب ہم تعریف کریں گے تو مطلق نکل جائے گا، تو جسم کے جو دو افراد و جزیات تھے ان میں سے ایک نکل جائے گا، ایک رہ جائے گا۔ لیکن جب ہم نے ناطق کی تعریف کی ہے نامی کے ذریعے سے، تو اس نامی تو پھر حیوان، باقی حیوانات بھی ہیں، ساحل وہ بھی نامی ہے، درخت وہ بھی نامی ہے، اور اسی طرح ذو خوار، ذو رخا، یہ سارے کے سارے نامی ہیں۔ تو جو جن سے قریب کے افراد و جزیات ہیں وہ نہیں نکلیں گے، جن سے بعید کے افراد و جزیات نکل جائیں گے، تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ ناطق جسم کے لیے فصل بعید ہے اور جسم ناطق کے لیے جن سے بعید ہے۔ یہ ہوگی پہلی مثال۔ اب جو باقی مثالیں ہیں وہ بھی ہم اسی طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ دوسری مثال دیکھیں، جسم نامی، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جن سے قریب کون سی ہے، فصل قریب کون سی ہے، جن سے بعید کون سی ہے، فصل بعید کون سی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اوپر وہ ہے جسم، کیونکہ جسم کے آگے دو قسمیں ہیں نا، ایک مطلق اور دوسرا ہے نامی۔ پھر نامی کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے حساس، دوسری ہے غیر حساس۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ نامی جسم کے لیے کیا بن رہا ہے، تو یہ بن رہا ہے فصل قریب۔ یہ فصل قریب کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نامی اپنے نیچے والوں کے لیے، حساس کے لیے اور غیر حساس کے لیے یہ بن رہا ہے جن سے قریب۔ اب جسم نامی کے لیے بن رہی ہے جن سے قریب، اور فصل قریب وہی ہوتی ہے کہ جن سے قریب کے اندر جو افراد و جزیات ہیں ان سے جو فصل ہے وہ جدا کر دیتی ہے، کیونکہ جب ہم نامی کہیں گے تو اس سے جسم مطلق نکل جائے گا، جسم کے جو دوسرا فرد ہے، جسم کی جو دوسری جزی ہے وہ نامی کہنے سے یہ نکل جائے گی، اور جسم سے اوپر ہوتا ہے جوہر۔ اب یہ جو نامی ہے یہ جوہر کے لیے فصل بعید ہے کیونکہ درمیان میں جسم کا واسطہ آ چکا ہے، اور اسی طرح نامی حساس جو یعنی کہ حیوان ہے، اس حیوان کے آگے دیگر افراد ہیں، ساحل، ناطق وغیرہ، اپنے نیچے والے افراد ہیں، ساحل کے لیے، ناطق کے لیے یہ بنے گا جن سے بعید، اور ساحل اور ناطق کے لیے نامی بنے گا فصل بعید۔ کیوں؟ کیونکہ درمیان میں حیوان کا واسطہ آ چکا ہے۔ تو یہ تو ہوگی دوسری مثال۔ اب چلتے ہیں تیسری مثال کی طرف۔ تیسری مثال ہے ناہک۔ ناہک کہتے ہیں گدھے کو، مطلب اس کا ہوتا ہے ڈھینچو ڈھینچو کرنے والا، چونکہ وہ گدھا ہوتا ہے اس لیے ناہک گدھے کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ناہک اس میں کون سے جنس ہے، کون سی فصل ہے، تو دیکھیں حیوان ناہک، اس سے اوپر ہے حیوان۔ اب یہ ناہک حیوان کے لیے بنے گا فصل قریب۔ فصل قریب کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور فصل قریب جو اپنی جنس قریب کے جو دیگر افراد و جزیات ہوتے ہیں وہ فصل ان دیگر افراد و جزیات سے اس کو جدا کرتا ہے۔ اب جب ہم نے ناہک تعریف کی تو اس سے ناطق نکل جائے گا، اس سے ساحل نکل جائے گا، اس سے ذو خوار نکل جائے گا، اس سے ذو رغا نکل آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ناہک کی وجہ سے باقی سارے جو ہیں وہ اس سے جدا ہو جائیں گے، تو اس لیے کہا جائے گا کہ ناہک کے فصل قریب ہے حیوان کے لیے، اور حیوان یہ جن سے قریب ہے ناہک کے لیے، کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چوتھی اور پانچویں مثال دیکھ لیں۔ چوتھی مثال ہے ساحل۔ حیوان ساحل یہ کہتے ہیں گھوڑے کو، کیونکہ ساحل کا مطلب ہوتا ہے ہنہنانے والا۔ اب یہ گھوڑے کے لیے فصل قریب ہے کیونکہ اس کی جو جنس ہے حیوان، اس کو اس کے جو دیگر افراد و جزیات ہیں اس سے ساحل اس سے جدا کر دیتا ہے، اور اس کی جنس بنے گی حیوان۔
تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حیوان کے لیے ساحل ہونا یہ فصل قریب ہے، اور حیوان اس ساحل کے لیے جن سے قریب ہے کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال دیکھیں، آگے ہے حساس۔ اب حساس کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں، مزید دیکھ لیں۔ حساس یہ جسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جسم مطلق، دوسرا ہے نامی۔ پھر جسم نامی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے حساس، دوسری ہے غیر حساس۔ غیر حساس جو چیز جو محسوس نہ کرتا ہو، جیسے کہ درخت ہے، گھاس ہے وغیرہ وغیرہ، اور حساس جیسے حیوان۔ اب اگر حساس کو دیکھا جائے تو یہ نامی کی قسم ہے، تو یہ نامی کے لیے بنے گا فصل قریب، اور یہ جسم کے لیے بنے گا فصل بعید کیونکہ درمیان میں نامی کا واسطہ آ چکا ہے، اور اسی طرح نامی یہ حساس کے لیے بنے گا جن سے قریب کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور حساس یعنی حیوان کی جو آگے قسمیں ہیں اس کے لیے بنے گا جن سے بعید کیونکہ درمیان میں حیوان کا واسطہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے نامی۔ نامی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جسم مطلق، دوسرا ہوتا ہے جسم نامی۔ اب نامی یہ جسم کے لیے فصل قریب ہے، اور یہ نامی حیوان کے لیے جن سے قریب ہے۔ تو یہاں تک ہماری یہ مشق بھی مکمل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق 12 میں خوش آمدید۔ یہ اس کتاب کا 12واں سبق ہے جس میں ہم دو کلیوں کے درمیان نسبت کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، کلی کے متعلق پہلے وضاحت تفصیل سے گزر چکی ہے کہ کلی ایسا مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق آئے۔ جیسے انسان ہے، یہ کلی ہے، کیونکہ یہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ اسی طرح بکرا یہ کلی ہے کیونکہ یہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ گھوڑا یہ کلی ہے، کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ تو کلی ہم یہ پہلے پڑھ چکے تھے۔ اب آج کے سبق میں ہونا یہ ہے کہ دو کلیوں کا آپس کے درمیان کیا تعلق ہے۔ یہاں پر یہی کہا کہ دو کلیوں میں نسبت ہم نے معلوم کرنی ہے۔ نسبت کہتے ہیں باہمی تعلق کو۔ اب یہ تعلق دوستی کا بھی ہو سکتا ہے، تعلق یہ دشمنی کا بھی ہو سکتا ہے، تعلق یہ موافقت کا بھی ہو سکتا ہے، تعلق یہ ضد اور اختلاف کا بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ دو کلیوں کے درمیان جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، یہ چار میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوگا۔ وہ چار تعلق کون کون سے ہیں؟ یا تو تساوی کا تعلق ہوگا، یا تباین کا تعلق ہوگا، یا عموم خصوص مطلق کا تعلق ہوگا، یا پھر عموم خصوص من وجہن کا تعلق ہوگا۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان چاروں کو سمجھ لیتے ہیں، یہ کیسا تعلق ہے جو کہ دو کلیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو پہلا ہے وہ ہے تساوی۔ تساوی یہ مساوات سے ہے۔ مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو دو کلیاں ہیں یہ دونوں برابر ہوتی ہیں۔ جو پہلی کلی ہے وہی دوسری کلی ہوتی ہے، جو دوسری کلی ہے وہی پہلی کلی ہوتی ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ جو پہلی کلی کے افراد ہیں بعینہ ہی وہی دوسری کلی کے بھی افراد ہیں، جو دوسری کلی کے افراد ہیں بعینہ ہی وہ پہلی کلی کے بھی افراد ہیں۔ مثال سے بات سمجھنی ذرا آسان ہو جائے گی، جیسا کہ انسان۔ اب یہ انسان ایک کلی ہے۔ انسان کلی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ اسی طرح حیوان ناطق، یہ بھی ایک کلی ہے کیونکہ یہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ دونوں مفہوم ہیں اور یہ دونوں کلی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں جو انسان کے افراد ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، بعینہ ہی وہی افراد حیوان ناطق کے بھی ہیں۔ اس کے بھی یہی افراد ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، منصور وغیرہ۔ تو جو اس کے افراد ہیں وہ اس کے افراد ہیں، جو اس کے افراد ہیں وہ اس کے افراد ہیں۔ تو ان دونوں کلیوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ تعلق ہے تساوی کا، برابری کا تعلق ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں کلیاں آپس میں متساویین ہیں، کہ دونوں کلیوں کا مفہوم وہ ایک ہے، بالکل بھی مختلف نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا تساوی۔ اسی طرح جو دو کلیوں کا آپس میں تعلق ہے یہ تباین کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب تباین کا کیا مطلب ہے؟ تباین کہتے ہیں ضد ہونا، الٹ ہونا۔ جیسے دن یہ رات کی ضد ہے، دن بالکل الگ چیز ہے، رات بالکل الگ چیز ہے۔ یہ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ پانی اور آگ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اسی طرح کلیوں کے درمیان بھی ضد والا تعلق ہوتا ہے۔
کہ جو ایک کلی ہے وہ دوسری کلی کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل ہی اس سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ انسان اور گھوڑا۔ اب دیکھیں انسان یہ بھی کلی ہے کیونکہ یہ ایسا مفہوم ہے جو کثیر افراد پر صادق آتا ہے، اور گھوڑا یہ بھی کلی ہے کیونکہ یہ ایسا مفہوم ہے جو کہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ لیکن جو افراد انسان کے ہیں وہ افراد گھوڑے کے نہیں ہیں، گھوڑے کا کوئی فرد بھی انسان کے تحت نہیں آتا۔ اسی طرح جو گھوڑے کے افراد ہیں، جو گھوڑے کی جزیات ہیں، وہ انسان کے افراد و جزیات نہیں ہیں۔ تو ان دونوں کا مفہوم تو ہے، یہ دونوں کلیاں بھی ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے انسان کا وہ گھوڑے کے مفہوم سے بالکل ضد ہے، اور جو گھوڑے کا مفہوم ہے وہ انسان کے مفہوم سے بالکل ضد ہے۔ یہ اسی طرح انسان اور گھوڑا نہیں، آپ کوئی اور مثال لے لیں، آپ اس میں لے لیں گھوڑا اور بیل، گھوڑا اور بکری، یا اس کے علاوہ درخت اور پتھر۔ اب دیکھیں درخت یہ بھی کلی ہے کیونکہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے، پتھر یہ بھی کلی ہے، کثیر افراد پر صادق آتا ہے، لیکن جو پتھر کے افراد و جزیات ہیں وہ درخت کے افراد و جزیات نہیں ہیں، جو درخت کے افراد و جزیات ہیں وہ پتھر کے افراد و جزیات نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ان دو کلیوں میں جو نسبت اور تعلق ہے وہ تعلق یہ تباین کا ہے۔ نسبت کہتے ہیں تعلق کو، اور تعلق ہوگا چاہے وہ موافقت کا تعلق ہو چاہے وہ مخالفت کا تعلق ہو۔ یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، ان مثالوں میں جو دو کلیوں کے درمیان تعلق ہے وہ تعلق تباین کا ہے، مخالفت اور ضد کا تعلق ہے۔ تو یہ دو ہو گئے، اب چلتے ہیں تیسرے تعلق کی طرف۔ اب تیسرا تعلق دیکھیں وہ ہے عموم خصوص مطلق کا۔ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو کلیاں ہوتی ہیں، اور پہلی کلی وہ دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے، لیکن جو دوسری کلی ہے وہ پہلی کلی کے ہر فرد پر اور ہر جزی پر صادق نہیں آتی ہے۔ مثال سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی، جیسا کہ حیوان اور انسان۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں حیوان یہ بھی کلی ہے، کیونکہ یہ ایسا مفہوم ہے جو کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ اسی طرح انسان یہ بھی کلی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق آتا ہے۔ اب حیوان کے افراد و جزیات کیا ہیں؟ گھوڑا، بیل، انسان، بکری۔ اور انسان کے افراد و جزیات کیا ہیں؟ زید، عمر، خالد، بکر۔ اب اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو حیوان یہ ایسا مفہوم ہے جو کہ دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتا ہے۔ اب یہ جو انسان کے افراد ہیں، زید حیوان بھی ہے کیونکہ حیوان ناطق ہے۔ اسی طرح انسان کا فرد ہے عمر، یہ عمر حیوان بھی ہے۔ تو حیوان ایسا مفہوم ہے جو کہ انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے، زید پر بھی صادق آ رہا ہے، عمر پر بھی صادق آ رہا ہے، خالد پر بھی صادق آ رہا ہے، بکر پر بھی صادق آ رہا ہے، امجد پر بھی صادق آ رہا ہے۔ لیکن جو دوسری کلی ہے، دوسری کلی کون سی ہے؟ یہ والی انسان۔ یہ ایسا مفہوم ہے جو پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آ رہا۔ اب جو انسان ہے وہ گھوڑا نہیں ہے، انسان ہے وہ بیل نہیں ہے، انسان وہ بکرا نہیں ہے، انسان البتہ انسان ہے۔ تو ایسے ہوگا کہ حیوان یہ ایسا مفہوم ہے، یہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے، لیکن جو دوسری کلی ہے وہ پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہوں گی، ایک ان میں ہوگی خاص مطلق، دوسری ان میں ہوگی عام مطلق۔ عام مطلق کس کو کہتے ہیں؟ عام مطلق وہ کلی ہے جو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے، جیسا کہ حیوان یہ عام مطلق ہے۔ کیونکہ یہ زید پر بھی صادق آتی ہے، عمر پر بھی صادق آتی ہے، خالد پر بھی صادق آتی ہے، بکر اور امجد پر بھی صادق آتی ہے، باقی دیگر افراد پر بھی صادق آتی ہے۔
عام یہ عمومیت سے ہے کیونکہ اس کے اندر ایک عمومی معنی ہوتا ہے، اور جو انسان یعنی دوسری کلی ہے یہ خاص مطلق ہے، خاص یہ خصوصیت سے ہے، یعنی یہ صرف مخصوص فرد اور مخصوص جزئی پر ہی صادق آئے گی، ہر فرد اور ہر جزئی پر صادق نہیں آئے گی۔ جیسا کہ اس مثال میں یہ جو انسان ہے یہ گھوڑے پر صادق نہیں آئے گی، بیل پر صادق نہیں آئے گی، بکری پر صادق نہیں آئے گی۔ تو انسان ہوگا خاص مطلق اور حیوان ہوگا عام مطلق۔ تو یہ تیسری قسم ہے کلی کی جس میں تعلق ہوگا عموم خصوص مطلق کا، کہ پہلی کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے گی، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ایک چوتھا اور آخری تعلق ہے عموم خصوص من وجہن کا۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ عموم خصوص من وجہن کہتے کس کو ہیں۔ عموم من وجہن کا مطلب ہے ایک اعتبار سے، ایک وجہ، ایک صورت، ایک اعتبار سے عام ہو، اور خصوص کا مطلب ہے ایک اعتبار سے، ایک وجہ، ایک صورت کے اعتبار سے خاص ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، اس میں دو کلیاں ہوتی ہیں اور دونوں کلیوں میں سے ہر کلی ایک اعتبار سے تو عام ہوتی ہے، ایک اعتبار سے خاص ہوتی ہے۔ اب عام ہونے کا کیا مطلب ہے، خاص ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے، بعض پر صادق نہیں آتی۔ اسی طرح جو دوسری کلی ہے وہ پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے گی اور بعض افراد پر صادق نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر حیوان اور ابیض، یہ دیکھیں یہ دو کلیاں ہیں۔ حیوان یہ بھی کلی ہے کیونکہ ایسا مفہوم ہے جو کثیر پر صادق آتا ہے، ابیض یہ بھی کلی ہے، ایسا مفہوم ہے جو کثیر پر صادق آتا ہے، ہر سفید چیز کو حیوان کہا جائے گا۔ اب ان دونوں میں جو تعلق ہے وہ عموم خصوص من وجہن کا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں جو حیوان ایسا مفہوم ہے جو ابیض کے بعض افراد پر صادق آئے گا، کیونکہ بعض حیوان وہ سفید بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ بگلا وہ سفید ہوتا ہے، کبوتر وہ سفید ہوتا ہے، لیکن حیوان بعض افراد پر صادق نہیں آئے گا ابیض کے، کیونکہ حیوان میں ایسے حیوان بھی ہوں گے جو کہ سفید نہیں ہوں گے۔ تو ابیض کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے، اس اعتبار سے یہ عام ہے، اور بعض افراد پر صادق نہیں آ رہا ہے، اس اعتبار سے یہ خاص ہے۔ اسی طرح جو ابیض ایسا مفہوم ہے جو حیوان کے بعض افراد پر صادق آئے گا اور بعض افراد پر صادق نہیں آئے گا، کیونکہ حیوان کا کوئی فرد وہ سفید ہوگا اور کوئی فرد سفید نہیں ہوگا۔ تو جو فرد سفید ہے ابیض وہ مفہوم حیوان کے اس فرد پر صادق آئے گا، لیکن حیوان کا جو فرد سفید نہیں ہے ابیض کا مفہوم حیوان کے اس فرد پر صادق نہیں آئے گا۔ تو صادق ہونے کے اعتبار سے، صادق آنے کے اعتبار سے ابیض یہ عام مطلق ہے، اور صادق نہ آنے کے اعتبار سے یہ خاص مطلق ہے۔ تو گویا کہ دونوں کلیوں میں سے ہر کلی ایک اعتبار سے خاص ہوتی ہے، ایک اعتبار سے عام ہوتی ہے۔ تو یہ چار کلیاں ہیں: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہن۔ یہ چار کلیوں کا مفہوم اور مثالیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ اسی ویڈیو کے اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل المنطق کے سبق 12 میں خوش آمدید۔ یہ 12واں سبق ہے جس میں دو کلیوں کے درمیان نسبت ہم سمجھیں گے۔ اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں ان چاروں نسبتوں کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں۔ آج کے اس حصے میں ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ تو کتاب کی عبارت دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں دو کلیوں میں نسبت کا بیان، یہ عنوان ہے کہ اس سبق کے اندر دو کلیوں میں جو نسبت ہے اس نسبت کو بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ جس قدر کلیات ہیں، کلیات یہ جمع ہے کلی کی، جس قدر کلیاں ہیں ہر کلی کو دوسری کلی کے ساتھ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی۔ جو دو کلیاں ہیں دنیا جہان میں کوئی سی بھی آپ دو کلیاں اکٹھی کر لیں اور آپ ان دو کلیوں کے درمیان اگر تعلق معلوم کرنا چاہیں کہ پہلی کلی کا دوسری کلی کے ساتھ کیا تعلق ہے، دوسری کلی کا پہلی کلی کے ساتھ کیا تعلق ہے،
تو 4 نسبتوں میں سے 4 قسم کے تعلق میں سے ایک قسم کا تعلق ایک قسم کی نسبت ضرور ہوگی۔ اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کوئی مخصوص آپ کلیاں اٹھائیں، دنیا جہان میں جیسی مرضی آپ 2 کلیوں کو جمع کر لیں، ان میں ان 4 میں سے ایک قسم کا تعلق لازم اور ضرور ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اس تعلق کو پہچان سکتے ہیں یا پھر پہچان نہیں پاتے۔ وہ کون سے تعلق ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں حضرت، نسبت یہ تعلق کو کہتے ہیں۔ وہ 4 نسبتیں، وہ 4 تعلق یہ ہیں: نمبر 1 تساوی، نمبر 2 تباین، نمبر 3 عموم خصوص مطلق، اور نمبر 4 عموم خصوص من وجہ۔ یہ 4 قسم کے تعلق ہیں۔ ایک قسم کا تعلق دونوں کلیوں میں یہ ضرور ہوگا۔ 2 کلیوں کے درمیان بتایا تھا کہ 4 قسم کی نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی۔ اب وہ 4 قسم کی نسبتیں کون سی ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے تساوی۔ تساوی یہ ہے کہ 2 کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق ہو، جیسے انسان و ناطق۔ یعنی جو پہلی کلی کا مفہوم ہے وہ بعینی ہی دوسری کلی کا مفہوم ہو، جو دوسری کلی کا مفہوم ہے وہ بعینی ہی پہلی کلی کا مفہوم ہو، جو پہلی کلی کے افراد و جزیات ہیں وہ دوسری کلی کا مفہوم اس پر صادق ہے، جو دوسری کلی کے افراد و جزیات ہیں پہلی کلی کا مفہوم اس پر صادق ہے۔ جیسا کہ انسان اور ناطق، کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ہر فرد پر صادق آتا ہے۔ جو انسان کے افراد و جزیات ہیں بعینی ہی وہی ناطق کے افراد و جزیات ہیں، جو ناطق کے افراد و جزیات ہیں بعینی ہی وہی انسان کے افراد و جزیات ہیں۔ تو ایسی 2 کلیوں کو متساویین کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو تعلق ہے 2 کلیوں کا آپس میں، اس تعلق کا نام تساوی ہے، اور جو 2 کلیاں ایسی جن میں تساوی کا تعلق ہو، ان 2 کلیوں کو متساویین کہتے ہیں۔ متساویین کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یہ تو ہو گیا تساوی۔ اس کے بعد آگے ہے تباین۔ یہ دوسری قسم کا تعلق ہے، 2 کلیوں کے درمیان ہوگا۔ یہ ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ ہو۔ پہلے میں یہ تھا کہ صادق ہو، دوسرا اس کے بالکل مختلف اور بالکل مخالف ہے کہ دونوں کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں ہے۔ جیسے انسان اور فرس، کہ انسان فرس کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا۔ کوئی بھی فرس کا جو فرد ہے، گھوڑا کوئی بھی ہو، اس پر آپ انسان نہیں بول سکتے، انسان کا مفہوم اس پر صادق نہیں آتا۔ اسی طرح جو فرس کا مفہوم ہے وہ انسان کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا۔ زید کو ہم گھوڑا نہیں کہہ سکتے، بکر کو ہم گھوڑا نہیں کہہ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی 2 کلیوں کا یہ جو تعلق ہے، اس تعلق کا نام ہے تباین، اور ان 2 کلیوں کو آپس میں متباینین کہتے ہیں، کہ یہ 2 کلیاں آپس میں ایک دوسرے کے متباین یعنی بالکل ضد اور مخالف ہیں۔ 2 نسبتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، تساوی کی نسبت پڑھ لی، تباین کی نسبت پڑھ لی۔ آگے ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت۔ یہ کیا نسبت ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ نسبت ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق ہو، اور دوسری پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ ہو۔ یعنی جو پہلی کلی کا مفہوم ہے وہ دوسری کلی کے تمام افراد و جزیات پر صادق آتا ہے، لیکن جو دوسری کلی کا مفہوم ہے وہ پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آتا، بلکہ بعض پر صادق آتا ہے اور بعض پر صادق نہیں آتا۔ پہلی کلی جو کہ دوسری کے ہر فرد پر صادق ہے، اس کو عام مطلق کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک عمومی معنی ہوتا ہے۔ چونکہ وہ دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آتا ہے، ایک عمومیت والا معنی ہوتا ہے، اس لیے اس کو عام مطلق کہتے ہیں۔ لیکن جو دوسری کلی ہے اس میں ایک خصوصیت والا معنی ہوتا ہے کہ بعض پر صادق آتا ہے، بعض پر صادق نہیں آتا، اس لیے اس کو خاص مطلق کہتے ہیں۔ یہی کہہ رہے ہیں، اور دوسری کو خاص مطلق کہتے ہیں۔ آگے اس کی مثال دی ہے، جیسے حیوان اور انسان۔ حیوان تو انسان کے ہر فرد پر صادق آتا ہے۔ دیکھیں انسان کے جو افراد ہیں، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، زید ہے، یہ سارے کے سارے افراد، ان کو حیوان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو تعریف ہے وہ حیوان ناطق ہے۔ تو حیوان کا لفظ یا حیوان کا مفہوم وہ ان تمام پر صادق آتا ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے کہ جو انسان کا مفہوم ہے وہ حیوان کے تمام افراد پر صادق آتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض پر صادق آتا ہے اور بعض پر صادق نہیں آتا۔ گھوڑے پر صادق نہیں آتا، بکری پر صادق نہیں آتا۔ یہی کہہ رہے ہیں، اور انسان حیوان کے ہر فرد پر صادق نہیں ہے۔ حیوان ہوگا عام مطلق کیونکہ اس کے اندر ایک عمومی معنی ہو جائے گا، اور انسان ہوگا خاص مطلق کیونکہ یہ بعض افراد پر صادق آ رہا ہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہا ہے۔ 4 نسبتوں میں سے آخری نسبت ہے عموم خصوص من وجہ، یعنی ایک اعتبار سے یہ عام ہوتی ہے اور ایک اعتبار سے یہ نسبت خاص ہوتی ہے۔ وضاحت آگے حضرت خود فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نسبت ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق ہو اور بعض پر نہ ہو۔ یعنی جو پہلی کلی کا مفہوم ہے
وہ دوسری کلی کے افراد میں سے بعض افراد پر تو صادق آتی ہو، بولی جاتی ہو، سمجھی جاتی ہو، لیکن بعض افراد پر صادق نہ آتی ہو، نہ بولی جاتی ہو، نہ سمجھی جاتی ہو۔ اسی طرح جو دوسری کلی ہے اس کا مفہوم پہلی کلی کے بعض افراد پر سمجھا جاتا ہو، بعض افراد پر سمجھا نہ جاتا ہو، بعض افراد پر بولا جاتا ہو، بعض افراد پر بولا نہ جاتا ہو، بعض افراد پر صادق آتا ہو، بعض افراد پر صادق نہ آتا ہو۔ آگے اس کی مثال دی ہے جیسے حیوان اور ابیض، کہ حیوان ابیض کے بعض افراد پر صادق آتا ہے، کہ بعض حیوان کا جو مفہوم ہے یہ مفہوم ابیض کے بعض افراد پر صادق آتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو کہ سفید ہوتے ہیں اور بعض افراد پر صادق نہیں آتا ہے، کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو کہ سفید نہیں ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں بعض پر صادق نہیں آتا۔ اسی طرح جو ابیض ہے وہ حیوان کے بعض افراد پر صادق آتا ہے اور بعض افراد پر صادق نہیں آتا۔ بات وہی ہے کہ بعض جانور وہ سفید ہوتے ہیں اور بعض جانور وہ سفید نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو عام من وجہن اور خاص من وجہن کہتے ہیں۔ عام من وجہن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اعتبار سے عام ہوتا ہے کہ یہ صادق آتا ہے، اور ایک اعتبار سے یہ خاص ہوتا ہے کہ صادق نہیں آتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ 12واں سبق مکمل ہو چکا ہے، جس میں ہم نے دو کلیوں میں سے ہر کلی کی جو 4 کی طرح کی نسبت اور تعلق ہوتا ہے وہ ہم نے تفصیل سے سمجھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے جو کہ ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا سبق 12 ہے، 12واں سبق ہے، دو کلیوں میں نسبت کا بیان۔ 4 طرح کی نسبت ہوتی ہے، وہ چاروں نسبتیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔ تو دیکھیں یہ سوال ہے امثلہ ذیل کلیوں میں نسبت بتاؤ۔ تو یہ کل 11 مثالیں ہیں جن میں 2 کلیاں ہوں گی، اور آپ نے ان 2 کلیوں میں سے ہر کلی کی دوسری کلی کے ساتھ جو نسبت اور تعلق ہے، 4 قسم کی جو نسبتیں ہیں وہ آپ نے بتانی ہیں کون سی نسبت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے حیوان فرس۔ حیوان یہ ایک الگ کلی ہے اور فرس یہ الگ کلی ہے، کیونکہ حیوان یہ بھی ایسا مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق آتا ہے، فرس یہ بھی ایسا مفہوم ہے جو کہ کثیرین پر صادق آتا ہے۔ اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ تو ان دونوں کے اندر نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی، کیونکہ حیوان یہ فرس کے تمام افراد پر صادق آتا ہے، تو یہ حیوان ہوگا عام مطلق، اور جو فرس ہے وہ حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں آتا، بعض پر صادق آتا ہے، یہ ہوگا خاص مطلق، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ عموم خصوص مطلق کی ہوگی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے انسان حجر۔ ان دونوں کے درمیان نسبت ہے تباین کی، کیونکہ جو انسان کا مفہوم ہے وہ حجر کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا، کوئی بھی پتھر ہو اس پتھر کو انسان نہیں کہا جاتا، اور اسی طرح جو حجر کا مفہوم ہے وہ انسان کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا۔ انسان کے جو افراد ہیں زید، عمر، بکر، خالد، ان میں سے کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پتھر ہے، تو اس لیے ان دونوں کے درمیان نسبت تباین کی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان دونوں کو کہا جائے گا متباینین، اور نسبت ہوگا تباین کی۔ اس کے بعد آگے ہے جسم حمار۔ جسم واضح ہے، حمار گدھے کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی۔ نسبت کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ جو حمار ہے جسم اس کا بھی ہوتا ہے، تو حمار کے جتنے افراد ہیں جسم کا مفہوم ان تمام پر صادق آتا ہے، لیکن حمار کا مفہوم جسم کے افراد میں سے بعض پر صادق آتا ہے، بعض پر صادق نہیں آتا، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا عموم خصوص مطلق۔ جسم ہوگا عام مطلق اور حمار ہوگا خاص مطلق، کیونکہ جسم کا مفہوم حمار کے ہر فرد پر صادق ہے گا، جو بھی گدھا ہوگا اس کا جسم تو ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے جو بھی چیز جسم والی ہے وہ گدھا ہی ہو، ایسا نہیں ہے، بعض گدھے ہوں گے بعض گدھے نہیں ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر ہے حیوان اسود۔ ان دونوں میں نسبت ہے عموم خصوص من وجہن۔ من وجہن نسبت کیسے ہے؟ اس لیے کہ جو حیوان کا مفہوم ہے وہ اسود کے بعض افراد پر صادق آئے گا، بعض پر صادق نہیں آئے گا۔ بعض کالے وہ حیوان ہوں گے اور بعض کالے وہ حیوان نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو اسود کا مفہوم ہے وہ حیوان کے بعض افراد پر صادق آئے گا، بعض پر صادق نہیں آئے گا، کہ بعض حیوان کالے ہوں گے اور بعض نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ان دونوں کے درمیان نسبت ہے عموم خصوص من وجہن کی، کہ ایک اعتبار سے عام ہے صادق آنے کے اعتبار سے، اور ایک اعتبار سے خاص ہے صادق نہ آنے کے اعتبار سے۔ نمبر 5 ہے جسم نامی شجر نخل۔
جسم نامی بڑھنے والا جسم، اور شجر نخل، نخل کہتے ہیں کھجور کو، کھجور کا درخت، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ دیکھیں جو بھی درخت ہوگا کھجور کا وہ جسم نامی ضرور ہوگا، بڑھنے والا ضرور ہوگا، تو جسم نامی کا جو مفہوم ہے وہ شجر نخل کے ہر فرد پر صادق آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بھی بڑھنے والا جسم ہوگا وہ شجر نخل ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے، بعض تو شجر نخل ہوں گے اور بعض شجر نخل نہیں ہوں گے۔ تو شجر نخل ہوگا خاص مطلق کہ وہ پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے، بعض پر صادق نہیں آ رہا، اور جسم نامی یہ ہوگا عام مطلق کہ یہ دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے۔ تو اس میں نسبت ہوگی عموم خصوص مطلق کی۔ اس کے بعد آگے ہے حجر جسم، حجر پتھر کو کہتے ہیں، جسم وجود کو کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان نسبت بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ دیکھیں ہر پتھر وہ جسم والا ضرور ہوگا، تو جسم کا مفہوم حجر کے ہر فرد پر صادق آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جسم یہ حجر بھی ہو، بعض جسم وہ تو پتھر ہوں گے اور بعض جسم ایسے بھی ہوں گے جو پتھر نہیں ہیں، تو جسم بنے گا عام مطلق، کیونکہ یہ ایسا مفہوم ہے جو حجر کے پتھر کے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے، اور حجر ہوگا خاص مطلق کہ وہ جسم کے افراد و جزیات میں سے بعض پر صادق آ رہا ہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہا۔ اس کے بعد آگے ہے انسان غنم، ان دونوں کے درمیان نسبت ہے تباین کی۔ غنم کہتے ہیں بکری کو، کیونکہ جو انسان کا مفہوم ہے وہ بکری کے افراد و جزیات میں سے کسی پر صادق نہیں آتا، اسی طرح جو بکری کا مفہوم ہے وہ انسان کے افراد و جزیات میں سے کسی پر صادق نہیں آتا۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے رومی انسان، رومی کا مطلب روم کا رہنے والا، اور انسان، ان دونوں کے درمیان نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی۔ وہ اس طرح کہ انسان کا مفہوم رومی کے ہر فرد پر صادق آئے گا، کہ روم کا رہنے والا جو بھی انسان ہوگا انسان کا مفہوم اس پر صادق آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رومی کا مفہوم انسان کے ہر فرد پر صادق آئے، بعض پر صادق آئے گا جو روم کا رہنے والے ہوں گے، اور جو روم کے رہنے والے نہیں ہیں ان پر رومی کا اطلاق نہیں ہوگا، رومی ان پر صادق نہیں آئے گا۔ تو انسان ہوگا عام مطلق اور رومی ہوگا خاص مطلق، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ اس کے بعد آگے ہے غنم حمار، ان دونوں میں تباین ہے۔ غنم کہتے ہیں بکری کو، حمار کہتے ہیں گدھے کو۔ جو غنم کا مفہوم ہے وہ حمار کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا، اسی طرح جو حمار گدھے کا مفہوم ہے وہ بکری کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا، کسی بکری کو گدھا نہیں کہا جاتا، اسی طرح کسی گدھے کو بکری نہیں کہا جاتا۔ تو یہ دونوں متباینین ہیں اور ان دونوں میں نسبت تباین کی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے فرس اور ساحل، ان دونوں میں نسبت ہے تساوی کی۔ فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، اور ساحل کا مطلب ہنہنانے والا۔ دیکھیں جو گھوڑے کا مفہوم ہے وہ ساحل کے افراد و جزیات میں سے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے، جو گھوڑا ہوگا وہ ہنہنانے والا ہوگا، اور جو ساحل کا مفہوم ہے ہنہنانے والا وہ گھوڑے کے افراد و جزیات میں سے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں متساویین ہیں اور ان دونوں میں نسبت تساوی کی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے حساس اور حیوان، ان دونوں میں بھی نسبت تساوی کی ہے۔ حساس کا مطلب جس کے اندر احساس کرنے کی صلاحیت ہو، جو احساس کر سکتا ہو، یہ جو مفہوم ہے حیوان کے ہر فرد پر صادق آتا ہے۔ حیوان کا کوئی بھی فرد ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، بیل ہے، ان سب کے اندر احساس ہوتا ہے، وہ مار پیٹ کو محسوس کر لیتے ہیں، کھانے پینے کو محسوس کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو حیوان کا مفہوم ہے وہ حساس کے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے، کیونکہ جو بھی احساس کرنے والا ہے، محسوس کرنے والا ہے، وہ حیوان لازمی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کے درمیان نسبت بھی تساوی کی ہے اور یہ دونوں آپس میں متساویین ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ 12ویں سبق کی تمرین مکمل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق کے 13 یعنی 13ویں سبق میں خوش آمدید۔ دیکھیں منطق میں 2 چیزیں ہی پڑھی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے تصور اور دوسرا ہوتا ہے تصدیق۔ جو پہلا حصہ ہے تفسیر المنطق کا وہ مشتمل ہے تصورات کے اوپر، اور یہ اس پہلے حصے کا 13واں اور آخری سبق ہے
جس کے بعد ہماری تصورات والی بحث مکمل ہو جائے گی۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم نے تصورات سے متعلق کچھ باتوں کو سمجھنا ہے، وہ یہاں پہ میں نے پوائنٹ لکھے ہیں، ہم ایک ایک کر کے اس کو سمجھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے آج کے سبق میں یہ سمجھنا ہے کہ مورف اور قول شارح کس کو کہتے ہیں، دوسرا ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ حد کس کو کہتے ہیں، تیسرا ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رسم کس کو کہتے ہیں، چوتھا پھر یہ حد کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے حد تام اور حد ناقص، اور دوسری پھر رسم کی دو قسمیں ہیں، رسم تام اور رسم ناقص، اور پانچویں کے بعد چھٹے نمبر پر ہم یہ سمجھیں گے حد کی وجہ تسمیہ، اور ساتویں نمبر پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رسم کو رسم کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایک کر کے ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آج کے سبق کا پہلا پارٹ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مورف اور قول شارح کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں مورف کے بارے میں بات پہلے گزر چکی ہے، ہم نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ دو معلوم تصورات کو ملا کر ایک نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں۔ جن دو معلوم تصورات کی مدد سے نامعلوم تصور کو حاصل کیا جاتا ہے ان معلوم تصورات کو معرف کہا جاتا ہے۔ معرف کا مطلب ہوتا ہے تعریف کروانے والا، پہچان کروانے والا، اور اس کو قول شارح بھی کہتے ہیں۔ قول کا مطلب بات ہوتی ہے اور شارح کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنے والا، شرح کرنے والا، تفصیل سے بیان کرنے والا۔ چونکہ یہ دو تصورات وضاحت کرتے ہیں ایک نامعلوم تصور کی، یہ دو تصورات نامعلوم تصور کو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس لیے اس کو قول شارح بھی کہتے ہیں۔ تو مورف آپ کہہ لیں یا پھر آپ کہہ لیں قول شارح، بات یہ ایک ہی ہے۔ پہلے ہم نے اس کی مثال بھی دی تھی، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ہاتھی کا تصور معلوم نہیں ہے لیکن آپ کو کچھ معلوم تصورات حاصل ہیں، سونڈ کس کو کہتے ہیں، موٹا ہاتھ موٹے پاؤں کس کو کہتے ہیں، بڑی جسامت کس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ان سب کو ملائیں گے تو آپ کو ہاتھی نامعلوم تصور معلوم ہو جائے گا۔ تو جن معلوم تصورات جس کا آپ کو پہلے سے پتہ ہے، ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ اس کو معرف کہتے ہیں اور تعریف کہتے ہیں۔ یہاں پر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو معرف اور قول شارح بھی کہتے ہیں۔ تو معرف آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ نے اس کو معرف نہیں پڑھنا، کیونکہ معرف تو وہ ہوگا جس کی تعریف کروائی جا رہی ہے، نہ کہ وہ چیز جو خود تعریف ہے۔ تو جو خود تعریف ہوگی اس کو معرف کہا جائے گا۔ تو یہ تو پہلی بات ہوگی، معرف ہم نے پڑھ لیا، قول شارح پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آگے آپ نے سمجھنا ہے کہ حد کس کو کہتے ہیں اور رسم کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں جو حد ہے نا، کسی چیز کے وہ اجزائے ترکیبیہ جس سے وہ چیز مل کر بنی ہے، اگر آپ وہ اجزائے ترکیبیہ بتاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس کی حد بیان کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں یہ جو دو چیزیں ہیں نا، حد اور رسم، یہ تعریف ہی کی قسمیں ہیں۔ تعریف کی ایک قسم ہوتی ہے حد اور تعریف کی دوسری قسم ہوتی ہے رسم۔ میں تعریف کہہ رہا ہوں، آپ اس کو معرف کہہ لیں، یہ معرف ہی کی دو قسمیں ہیں، حد بھی اور رسم بھی، یا ہم یہ کہیں گے قول شارح ہی کی دو قسمیں ہیں، حد بھی اور رسم بھی۔ البتہ ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ حد کے اندر کسی چیز کے جو اجزائے ترکیبیہ ہیں وہ بیان ہوتے ہیں جس سے مل کر وہ چیز تیار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کرسی ہے، اب کرسی کی حد یہ ہوگی کہ جس میں ایک سیٹ ہو اور اس میں ایک ٹیک ہو اور اس کے چار پاؤں ہوں۔ اب یہ دیکھیں، ٹیک ہے اور سیٹ ہے، چار پاؤں ہیں، یہ کرسی کے اجزائے ترکیبیہ ہیں، ان سے مل کر کرسی بنتی ہے۔ اگر ہم کرسی کی پہچان کرواتے ہیں سیٹ کے ساتھ، ٹیک کے ساتھ، چار پاؤں کے ساتھ، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے کرسی کی حد بیان کی ہے۔ یہ تو ہو گیا حد۔ اور اب رسم سمجھ لیں کہ رسم کس کو کہتے ہیں۔ رسم کہتے ہیں کسی چیز کی وہ عوارضات جو چیز کے تیار ہونے کے بعد اس کو پیش آتے ہیں، اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال سے ذرا بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں قلم۔ اب ایک تو قلم کی حد ہے، یعنی وہ اجزائے ترکیبیہ جس سے مل کر قلم تیار ہوتا ہے۔ اور اگر ہم قلم کی تعریف ایسے کرتے ہیں کہ قلم لکھنے کے کام آتا ہے، جس سے لکھائی کی جاتی ہے۔ اب یہ جو ہم نے کہا نا کہ جس سے لکھائی کی جاتی ہے یا جس سے جو لکھنے کے کام آتا ہے، یہ اس کی رسم ہے، کیونکہ یہ اس کے اجزائے ترکیبیہ نہیں ہے، لیکن اجزائے ترکیبیہ سے جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو تیار ہونے کے بعد جس مقصد کے لیے وہ چیز استعمال ہوتی ہے اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ یا موبائل ہی کی آپ مثال لے لیں، موبائل کے ایک تو اجزائے ترکیبیہ ہیں۔ اگر آپ موبائل کے اجزائے ترکیبیہ بتاتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ موبائل کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ موبائل ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں چپ بورڈ ہوتا ہے، جس میں پروسیسر ہوتا ہے، جس میں ریم ہوتی ہے، جس میں میموری ہوتی ہے، جس میں سپیکر ہوتے ہیں، جس میں چارجنگ پوائنٹ ہوتی ہے۔ یہ سب تو ہے اس کی حد۔
اور اس کے بعد اگر آپ موبائل کی تعریف ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں موبائل ایک ایسی چیز ہے جو کال سننے کے کام آتا ہے، کال کرنے کے کام آتا ہے، اس سے آپ میسیج بھیج سکتے ہیں، اس سے آپ میسیج ریسیو کر سکتے ہیں، یا ٹچ موبائل ہے تو اس سے آپ ویڈیو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، آڈیو سن سکتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کو رسم کہا جائے گا، یعنی وہ چیزیں جو کسی چیز کی تیار ہونے کے بعد اس کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اگر آپ پہچان کرواتے ہیں کسی چیز کی تو اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، حد بھی ہم نے پڑھ لیا، رسم بھی ہم نے پڑھ لیا، معرف اور قول اشارہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حد تام، دوسری ہے حد ناقص۔ اسی طرح رسم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رسم تام، دوسری ہے رسم ناقص۔ اب آپ ان کی ایک ایک کر کے تفصیل سمجھیں۔ دیکھیں جو حد تام ہے، ایک تو اصطلاحی تعریف ہے، وہ تو آگے چل کے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ خلاصتاً صرف اتنا سمجھ لیں، اگر تو چیز ایسی ہے کہ وہ آپ اس کے تمام ذاتی اجزائے ترکیبیہ کو بیان کرتے ہیں تو پھر اس کو کہا جائے گا حد تام، یعنی مکمل اس کے اجزائے ترکیبیہ اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ حد تام ہے۔ اور اگر آپ اس کے مکمل اجزائے ترکیبیہ بیان نہیں کر رہے، وہ تمام اجزاء جس سے مل کر وہ چیز تیار ہو رہی ہے، بعض اجزاء آپ بیان کر رہے ہیں، بعض اجزاء آپ بیان نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا حد ناقص۔ اور اسی طرح رسم تام اور رسم ناقص میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں کسی چیز کا خاصہ اور کسی چیز کے عوارضات بیان کیے جاتے ہیں، اگر تو اس کی تمام خاصیات آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کو کہا جائے گا رسم تام، اور اگر کسی چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں اور بعض خاصیات آپ بیان کرتے ہیں اور بعض خاصیات آپ بیان نہیں کرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا رسم ناقص۔ ابھی آپ صرف اتنا ہی سمجھ لیں، باقی اس کی جو تعریفیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔ اب اس کے بعد آخری چیز جو آج کے سبق میں رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ حد کو حد کیوں کہا جاتا ہے اور رسم کو رسم کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں حد کا مطلب ہوتا ہے روکنا اور منع کرنا۔ جب آپ کسی چیز کی ذاتیات کے ذریعے سے اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف کرنا گویا کہ کسی اور چیز کو اس تعریف میں داخل اور شامل ہونے سے روک دیتی ہے، منع کر دیتی ہے، اس لیے اس کو حد کہا جاتا ہے۔ اسی سے حد بندی بھی ہے۔ اور دوسری بات رہے گی رسم کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ دیکھیں جو رسم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اثر، نتیجہ اور علامت۔ جب آپ نے کسی چیز کی ذاتیات سے اس کی تعریف کر دی ہے، اب جو اس کے عوارضات اس کو لاحق ہوتے ہیں گویا کہ وہ علامت بنتے ہیں اس چیز کی پہچان کروانے میں، یا ہم یہ کہیں کہ جو اس کے عوارضات ہیں گویا کہ یہ اثرات ہیں اس چیز کی پہچان کروانے میں، یا ہم یہ کہیں کہ یہ ایک نتیجہ ہے۔ جب آپ ذاتی چیزوں سے آپ کسی چیز کی تعریف کر دیتی ہیں تو نتیجے کے ذریعے سے جس مقصد میں وہ چیز استعمال ہوتی ہے تو رسم وہ ایک نتیجہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے تیار ہونے کے بعد اس چیز پر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی ان دونوں کی وجہ تسمیہ۔ یہاں تک ہمارا یہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سبق ہے اس میں ہم حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص کی تعریف سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق 13 ہم 13ویں سبق کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ دیکھیں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، معرف پڑھ لیا تھا، قول اشارے پڑھ لیا تھا، حد پڑھ لیا تھا، اور اسی طرح ہم نے رسم بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حد ہو یا پھر ہو رسم، یہ دونوں معرف ہوتے ہیں، تعریف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ معلوم تصورات ہیں جن کی مدد سے آپ نامعلوم تصور کو معلوم کرتے ہیں۔ تو پہلی بات آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حد یہ بھی معرف ہے، رسم یہ بھی معرف ہے، یا ہم یہ کہیں کہ حد یہ بھی قول اشارے ہے، رسم یہ بھی قول اشارے ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے یہ سمجھنا ہے، جیسا کہ حد میں نے گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ تعریف کر رہے ہیں، پہچان اگر آپ کروا رہے ہیں ذاتیات کے ذریعے سے، یا ہم یہ کہیں کہ اگر آپ اس کے اجزائے ترکیبیہ کے ساتھ تعریف کروا رہے ہیں تو پھر یہ حد ہے، اور اگر آپ عوارضات کے ذریعے سے تعریف کروا رہے ہیں تو پھر یہ رسم ہے۔ تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے یہاں پر کہ حد کے اندر ذاتیات سے بحث ہوتی ہے، اور رسم کے اندر عوارضات، یعنی جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے اگر وضاحت کی جاتی ہے تو وہ رسم ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ نے ایک بات اور سمجھنی ہے کہ جو آپ تعریف کروا رہے ہیں آیا وہ تمام تعریف صرف ذاتیات کے ذریعے سے کروا رہے ہیں، یا ذاتیات اور عوارض کو ملا کر کروا رہے ہیں، یا پھر صرف عوارضات کے ذریعے سے آپ تعریف کروا رہے ہیں۔ تو گویا کہ 3 صورتیں بنیں گی۔ نمبر 1 یہ ہے تعریف مکمل صرف ذاتیات سے ہوگی، یا ہم کہیں اجزائے ترکیبیہ سے ہوگی۔ نمبر 2 ذاتیات اور عوارضات
ان دونوں کو ملا کر آپ تعریف کروائیں گے۔ نمبر 3 صرف عوارضات، ان سے آپ تعریف کروائیں گے۔ تو 3 طرح سے آپ تعریف کروا سکتے ہیں، 3 طرح سے آپ پہچان کروا سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو حد تام ہے اس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ذاتیات سے تعریف کروائی جائے، یہ ہوگا حد کے اندر، اور جو ذاتیات سے آپ تعریف کروا رہے ہیں اگر تو آپ اس کے مکمل ذاتیات کو بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ حد تام ہے، اور اگر آپ اس کے بعض ذاتیات کو بیان کر رہے ہیں، بعض ذاتیات کو بیان نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ حد ناقص ہے۔ یعنی حد تام میں اس کے تمام ذاتیات آ جائیں گی، یا ہم کہیں کہ اس کے تمام اجزاء ترکیبی آ جائیں گے، اور جو حد ناقص ہے اس میں بعض ذاتیات آئیں گے، بعض نہیں آئیں گے، تو یہ ہو جائے گی حد ناقص۔ اب آگے ہے رسم۔ رسم میں دیکھیں، اگر تو ذاتیات اور عوارضات ان دونوں کو ملا کر اگر آپ کسی چیز کی تعریف کروا رہے ہیں، کسی چیز کی آپ پہچان کروا رہے ہیں، تو یہ رسم ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو حد ہے وہ صرف یہ پہلی صورت ہے کہ جس میں صرف ذاتیات سے بحث کی جائے۔ اگر مکمل ذاتیات ہے تو پھر حد تام ہے، بعض ذاتیات ہے تو پھر حد ناقص ہے، اور اگر ذاتیات اور عوارضات دونوں کو ملا کر تعریف کروائی جاتی ہے تو یہ رسم ہے، اور اگر صرف عوارضات سے ہی تعریف کروائی جاتی ہے تو بھی یہ رسم ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا حد میں صرف ایک ہوگی اور رسم میں یہ دونوں ہوں گی، ذاتیات کے ساتھ عوارضات ہوں یا پھر صرف عوارضات ہوں، ان دونوں کو رسم کہا جائے گا۔ اب رسم کے اندر آپ نے بات یہ سمجھنی ہے کہ رسم میں بھی چونکہ 2 قسمیں تھی، ایک تھی تام اور دوسری تھی ناقص۔ اگر تو اس کے تمام ذاتیات اور عوارضات، تمام عوارضات اگر آپ نے ذکر کر دیے ہیں تو پھر یہ رسم تام ہے، اور اگر بعض عوارضات آپ نے ذکر کیے ہیں، بعض عوارضات یا ہم کہیں کہ بعض اثرات یا ہم کہیں کہ اس کے بعض نتائج آپ نے ذکر نہیں کیے ہیں تو پھر یہ رسم ناقص ہے۔ بالکل اسی اوپر کی طرح ہے کہ اوپر والے میں یہ تھا کہ تمام ذاتیات تھی تو تام تھی، بعض ذاتیات تھی تو وہ ناقص تھی، حد ناقص تھی۔ نیچے والے میں یہ ہے اگر بعض عوارضات ہیں تو پھر یہ رسم ناقص ہے، اور اگر اس کے تمام عوارضات ہیں تو پھر یہ رسم تام ہے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اب اس کے بعد اگلی بحث ہے کہ جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے وہ کیا ہے، وہ بھی اسی سے ملتی ہی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ وہ بیان کریں گے۔ دیکھیں ہم نے یہ کہا تھا کہ حد تام کے اندر اس کے تمام ذاتیات بیان کی جائیں گی۔ تو حد تام میں جو تمام ذاتیات ہیں نا، یہ 2 ذاتیات ہوتی ہیں جو آپ نے بیان کرنی ہوتی ہے، جس سے وہ حد تام یعنی مکمل ہو جاتی ہے۔ وہ 2 ذاتیات کون سی ہیں؟ ایک ہے جنس قریب، دوسری ہے فصل قریب۔ جب آپ نے یہ 2 باتیں بیان کر دی تو پھر یہ حد مکمل ہے، تام ہے۔ کیسے؟ اب پہلے آپ سمجھ لیں کہ جنس قریب اور فصل قریب، یہ ساری بات تفصیل سے پیچھے گزر چکی ہے، میں خلاصتاً آپ کو یہاں پہ دہرا دیتا ہوں کہ جو جنس ہے وہ مقسم ہوتا ہے۔ مقسم یعنی جس کی آگے اقسام بیان کی جاتی ہیں اس کو مقسم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حیوان، اب یہ حیوان یہ مقسم ہے، اس کے آگے اقسام ہے۔ انسان اس کی ایک قسم ہے، بکرا ایک اس کی قسم ہے، گھوڑا اس کی ایک قسم ہے، بھیڑیے اس کی ایک قسم ہے، اور جو اقسام ہیں اس کو فصلیں کہا جاتے ہیں۔ یہ مقسم ہو گیا حیوان، اور فصل ہوگی کیا؟ اس کی اقسام۔ جیسے ناطق، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ انسان کس کو کہتے ہیں، انسان کی تعریف کرے، آپ نے انسان کی تعریف کی حیوان ناطق۔ اب جب آپ نے حیوان کہا تو حیوان اس کا مقسم ہے، اور ناطق کہا تو ناطق اسی مقسم کی ایک قسم ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ آپ نے یہ جو تعریف کی ہے، یہ تعریف آپ نے کی ہے جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ، اس لیے یہ حد تام ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس کی تعریف کرتے نا جسم نامی اور ناطق، اب یہاں پہ دیکھیں جو ناطق ہے، ناطق تو انسان کا فصل قریب ہے، لیکن جسم نامی انسان کی جنس سے قریب نہیں ہے بلکہ جنس سے بعید ہے، کیونکہ جسم نامی کی پھر آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حساس اور غیر حساس۔ حساس کو حیوان کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر اس صورت میں
اگر آپ تعریف کرتے تو پھر جن سے قریب نہ ہوتا بلکہ جن سے بعید ہو جاتا، اور آپ نے حد تام کے اندر جو تعریف کروانی ہے وہ آپ نے تعریف کروانی ہے جن سے قریب کے ساتھ اور فصل قریب کے ساتھ. یہ دو اس کے ذاتیات ہیں، ذاتی نمبر 1، ذاتی نمبر 2. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پایا جائے گا تو پھر اس صورت میں یہ حد تام نہیں ہوگی. یہاں تک ہوگی بات حد تام کی. اس کے بعد آگے بات رہ گئی ہے حد ناقص کی، رسم تام کی، رسم ناقص کی. وہ ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحصیل المنطق کے سبق 16 13ویں سبق کے تیسرے پارٹ میں خوش آمدید. گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے تعریف، معرف، قول اشارے، حد اور اسی طرح رسم کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے حد تام کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے. آج کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں. ایک ہم نے پڑھنا ہے حد ناقص کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، اور دوسرا ہم نے پڑھنا ہے رسم تام اور رسم ناقص کس کو کہتے ہیں. تو دیکھیں حد تام میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کی 2 ذاتیات بیان کی جائے، کیونکہ جب آپ نے 2 ذاتیات بیان کر دینی ہے کسی چیز کی تو وہ چیز مکمل طور پر واضح ہو جانی ہے اور اس کی مکمل تعریف آپ کر چکے ہوں گے. لیکن اگر ایسے ہے کہ آپ ایک ذاتی بیان کریں دوسری نہ کریں تو پھر اس صورت میں حد ناقص ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں جن سے بعید اور فصل قریب کے ساتھ. تو گویا کہ حد ناقص میں ایک ہوگا جن سے بعید اور دوسری ہوگا فصل قریب. کیسے؟ مثال کے طور پہ انسان کی تعریف اگر آپ کرتے ہیں جس میں نامی ناطق. اب یہ دیکھیں جو ناطق ہے، ناطق یہ فصل قریب ہے، لیکن جو جسم نامی ہے یہ اس کی جن سے قریب نہیں ہے بلکہ جن سے بعید ہے. جن سے بعید اس طرح ہے کہ کیونکہ جسم نامی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حساس اور دوسری ہے غیر حساس. حساس کو حیوان کہا جاتا ہے، پھر حیوان کی آگے قسم ہے انسان، یا ہم یہ کہیں کہ حیوان کی آگے قسم ہے ناطق. تو گویا کہ یہ اس کی جنس تو ہے لیکن دور والی جنس ہے، اور اس کو ناقص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذاتیات کے ذریعے سے پہچان کروائی جاتی ہے. یہاں پر پہچان تو ہو رہی ہے ناطق کی وجہ سے، لیکن جو آپ نے جس میں نامی کہا ہے کچھ نہ کچھ پہچان ہو رہی ہے. مکمل پہچان اس سے اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جس میں نامی میں تو وہ دیگر چیزیں بھی آ جائیں گی جو کہ انسان نہیں ہے یا جو کہ حیوان نہیں ہے، جیسے اس کے اندر درخت بھی آ جائیں گے. تو اس لیے اس کو حد ناقص کہا جاتا ہے. دیکھیں حد تام کی تعریف ہو چکی ہے، حد ناقص کی تعریف ہو چکی ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے رسم تام اور دوسری ہے رسم ناقص. رسم میں نے جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ اس میں عوارضات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ عوارضات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے خاصہ اور دوسرا ہوتا ہے عرض عام. خاصہ وہ خاص وصف ہوتا ہے اور عرض عام جو کہ ایک مطلق وصف ہوتا ہے، باقی دیگر چیزوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، جب بھی آپ رسم کی تعریف کریں گے تو آپ اس میں خاصہ کے ذریعے سے تعریف کریں گے، آپ اس میں عرض عام کے ذریعے سے تعریف نہیں کریں گے، کیونکہ عرض عام ایک عمومی صفت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے کسی چیز کی وضاحت نہیں ہو سکتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو تعریف کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے خاصے کے ذریعے سے. پھر خاصے میں آپ یہ دیکھیں اگر تو تمام خاصیات ہیں تو پھر یہ رسم تام ہے، اور اگر بعض خاصیات ہیں تو پھر یہ رسم ناقص ہے. اب اگلی بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے، جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے وہ آپ نے یہاں پر سمجھنی ہے. اب دیکھیں ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے تام اور دوسری ہے ناقص. دیکھیں تام میں یہ ہوگا جن سے قریب پلس خاصہ، اور ناقص میں یہ ہوگا جن سے بعید پلس خاصہ. اس طریقے سے تعریف ہوگی. تو فرق ہوگا نا جو حد میں اور رسم میں، وہ فرق یہاں پر ایک تو ہوگا خاصے میں کہ حد کے اندر خاصہ نہیں ہوگا، حد کے اندر فصل ہوگی، اور جو رسم ہے رسم کے اندر خاصہ ہوگا، رسم کے اندر فصل نہیں ہوگی. ایک اس اعتبار سے فرق ہوگا. دوسرا جو فرق ہوگا وہ بالکل ویسے ہی ہے، بلکہ اس کو فرق کہنا ہی درست نہیں ہے. جیسا کہ وہاں پر تام کے اندر جن سے قریب تھا، اسی طرح جو رسم ہے اس میں تام میں بھی جن سے قریب ہوگا، اور جیسا کہ وہاں پر ناقص میں جن سے بعید تھا اسی طرح یہاں پر بھی ناقص میں جن سے بعید ہوگا. مثال کے طور پہ اب ہم رسم تام کی مثال لے لیتے ہیں.
اس کی ہم تعریف کرتے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ انسان کیا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں حیوان ضاحک، ہنسنے والا حیوان، یا آپ اس کی تعریف کرتے ہیں حیوان کاتب. ابھی دیکھیں حیوان، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حیوان یہ جن سے قریب ہے، کیونکہ اس سے اوپر جسم نامی ہے وہ اس کی جن سے بعید ہے، جسم نامی سے اوپر جوہر ہے وہ جوہر بھی اس کی جن سے بعید ہے. یہ ساری بات پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے، تو یہ تو بات آسان ہے. اب دوسری بات یہ دیکھیں جو خاصہ ہے، یہ اس کی ضاحک ہنسنے والا، یہ اس کا خاصہ ہے، کیونکہ انسان کی جو حقیقت ہے اس کے زائد ترکیبیہ ہے، اس میں ہنسنے کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن یہ ہنسنا انسان کی ایک ایسی صفت ہے جو صرف انسان میں پائی جاتی ہے اور یہ انسان کی پہچان کرواتی ہے. اور اس کے اندر چونکہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں، ایک اس میں جن سے قریبی آ چکا ہے، دوسرا اس میں خاصہ بھی آ چکا ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ رسم تام ہے. اور اسی طرح اگر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں انسان کی جسم نامی کاتب، اب جسم نامی کاتب سے اگر آپ تعریف کرتے ہیں تو کاتب تو چونکہ انسان کا خاصہ ہے اور جسم نامی اس کی جن سے قریب نہیں بلکہ جن سے بعید ہے، اس لیے اس صورت میں اس کو رسم ناقص کہا جائے گا کہ اس میں اس کے بعض عوارضات بیان کیے جا رہے ہیں، بعض عوارضات بیان نہیں کیے جا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ جسم نامی سے تعریف کریں گے تو جسم نامی میں تو پھر درخت بھی آ جائیں گے اور انسان کی مکمل وضاحت جسم نامی کاتب کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہاں پہ جو انسان کی تعریف ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسم نامی ماشی، کیونکہ جو ماشی ہے یہ اس کا خاصہ ہے ہی نہیں ہے بلکہ عرض عام ہے. اور یہ میں بات آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جو رسم ہے، رسم کے اندر آپ عرض عام کو ذکر نہیں کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو خاصہ ہی کو ذکر کرنا پڑے گا. اسی طرح ہمارا یہاں پر یہ والا سبق مکمل ہوتا ہے جس میں ہم نے رسم تام، رسم ناقص اور حد تام اور حد ناقص ہم یہاں پر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اگلے سبق میں جو ہم کتاب کی عبارت ہے ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسیر المنطق کے سبق 13 کے چوتھے حصے میں خوش آمدید. یہ 13واں سبق ہے. اس سبق کے اندر ہم نے تعریف پڑھا، معرف پڑھا، قول شارح پڑھا، حد پڑھا، رسم پڑھا، پھر ان دونوں کی دو قسمیں پڑھی. سارا مسئلہ ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. ایک بات رہ گئی تھی، وہ تھا کتاب کی عبارت کا حل کرنا، وہ ہم انشاءاللہ آج کے اس حصے میں کریں گے. تو حضرت فرما رہے ہیں دو یا زیادہ تصور جانے ہوئے کو، یعنی دو یا زیادہ معلوم تصورات کو جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، ترکیب دے کر ملا کر کسی نہ جانے ہوئے تصور کو معلوم کریں. یعنی دو تصورات ایسے ہیں یا دو سے زیادہ تصورات ایسے ہیں جو آپ کو معلوم ہے، اور پھر آپ ان دونوں کو ملاتے ہیں اور ملا کر ایک نامعلوم تصور کو آپ معلوم کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں تو دو تصور یا زیادہ کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں. معرف کا مطلب ہوتا ہے پہچان کروانے والا، اور قول شارح بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. شارح مطلب وضاحت کرنے والا، ایسا قول جو وضاحت کرنے والا ہو. تو چونکہ یہ معلوم تصورات بھی ایک نامعلوم تصور کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس لیے ان معلوم تصورات کو چاہے دو ہوں چاہے دو سے زیادہ ہوں معرف اور قول شارح کہتے ہیں. اب آگے اس کی ایک مثال دی ہے حضرت نے فرمایا جیسے تم کو حیوان اور ناطق کا علم ہے، تمہیں یہ بھی پتا ہے حیوان کس کو کہتے ہیں، ناطق یہ بھی پتا ہے تمہیں ناطق کس کو کہتے ہیں. تو یہ دونوں معلوم تصورات ہیں. جب آپ نے ان دونوں کو ملایا تو یہ بنا حیوان ناطق ہوا. اس سے تم کو انسان نامعلوم کی حقیقت کا علم ہو گیا. مثال کے طور پہ انسان ہے، آپ کو اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا کہ انسان کس کو کہتے ہیں، لیکن جو دو معلوم تصورات ہیں، آپ کو حیوان کا بھی پتا تھا اور آپ کو ناطق کا بھی پتا تھا. جب آپ نے ان دونوں معلوم تصورات کو ملایا تو ایک نامعلوم تصور انسان جو پہلے نامعلوم تھا، لیکن ان دو معلوم تصورات کی مدد سے اب آپ کو انسان کی تعریف بھی معلوم ہو جائے گی، انسان کی حقیقت بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تم کو انسان نامعلوم کی حقیقت کا علم ہو گیا، بس حیوان ناطق کو انسان کا معرف کہیں گے. معرف کہہ سکتے ہیں آپ اس کو قول شارح بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو انسان کی تعریف بھی کہہ سکتے ہیں. پھر آگے حضرت نے فرمایا معرف یا قول شارح دونوں میں سے جو بھی کہیں بات ایک ہی ہے. اس کی کل 4 قسمیں ہیں. 4 قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہے حد تام، دوسری ہے حد ناقص، تیسری ہے رسم تام اور چوتھی ہے رسم ناقص. یہ 4 قسمیں ہیں. اس کے بعد آگے ایک ایک قسم کو تفصیل سے بیان کریں گے. اس کے بعد آگے حد تام کی تعریف کی کہ حد تام کسی شے کی وہ معرف ہے، یعنی وہ پہچان کروانے والے معلوم تصورات ہیں کہ اس شے کی جن سے قریب اور فصل قریب سے مل کر مرکب ہو. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ حد تام کے اندر ایک جن سے قریب ہوتا ہے، دوسرا اس میں فصل قریب ہوتا ہے. اگر یہ دونوں ملیں گے تو اس کی تمام تر ذاتیات
اس تعریف کے اندر آ جائیں گی اور اس کو حد تام کہا جائے گا. جیسا کہ انسان کی تعریف اگر کی جائے حیوان ناطق، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ انسان کی حد تام ہے. اس کے بعد آگے رہی بات اس میں یہ کہ جنس قریب کس کو کہتے ہیں، فصل قریب کس کو کہتے ہیں، مرکب یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل اس کے گزشتہ پارٹ کے اندر ذکر ہو چکی ہے. آپ اس کا بھی ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. اس کے بعد آگے ہے حد ناقص. حد ناقص کسی شے کی وہ معرف ہے، معرف ہی اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اس کو معرف نہیں پڑھنا، کہ اس شے کی جنس بعید اور فصل قریب سے مل کر بنے، یا صرف اس کے اندر فصل قریب ہو. پھر اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فصل قریب سے مرکب ہو، پھر اس میں مرکب کا لفظ نہیں ہوگا، کیونکہ مرکب میں تو دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر تو جنس بعید اور فصل قریب ہے پھر تو آپ اس کو مرکب کہہ سکتے ہیں. اگر صرف فصل قریب ہے، جنس ہے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ مرکب نہیں ہوگا. پھر آپ اس کو یہ کہیں جس میں صرف فصل قریب ہو، جیسے جسم ناطق یا صرف ناطق انسان کی حد ناقص ہے. تو گویا کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک تو ہوگا جنس بعید، دوسرا ہوگا اس میں فصل قریب. فصل قریب میں اس کے ذاتیات آ جائیں گے اور جنس بعید میں اس میں دیگر چیزیں بھی داخل اور شامل ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے تعریف ناقص رہ جائے گی، اس لیے اس کو حد ناقص کہا جاتا ہے. یا اس میں سرے سے جنس بعید ہو ہی نہ، صرف آپ فصل قریب سے ہی کسی چیز کی تعریف کر دیں تب بھی یہ حد ناقص ہوگا، کیونکہ اس چیز کے تمام تر ذاتیات یا ہم یہ کہیں کہ اس چیز کے تمام تر اجزائے ترکیبی اس چیز کے اندر داخل اور شامل نہیں ہوں گے. تو یہاں تک یہ ہو گیا حد ناقص. اس کے بعد آگے رسم تام کی تعریف کی کہ رسم تام کسی شے کی وہ معرف ہے، یعنی کسی چیز کی وہ پہچان کروانے والی ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ کسی چیز کا وہ قول شارع ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ کسی چیز کے وہ معلوم تصورات ہیں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس شے کی جنس قریب اور خاصہ سے مل کر بنے. تو دو چیزیں ہوں گی اس کے اندر رسم تام میں، ایک ہوگی جنس قریب اور دوسرا ہوگا اس میں خاصہ. خاصہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ رسم ہے، اور جنس قریب اس کے اندر اس لیے ہوگی کیونکہ یہ تام ہے. جیسا کہ پہلے بھی گزرا تھا کہ تام کے اندر جنس قریب کا ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر تام نہیں ہے، ناقص ہے، تو اس میں جنس قریب نہیں ہوگی، یا تو سرے سے جنس ہی نہیں ہوگی، یا پھر جنس تو ہوگی لیکن قریب نہیں بلکہ بعید ہوگی. جاکہ اس کی مثال دی ہے جیسے حیوان زاحق انسان کی رسم تام ہے، کیونکہ جو زاحق ہے یہ انسان کا خاصہ ہے. انسان کے علاوہ جو دیگر جاندار ہیں یا دیگر جانور ہیں ان کے اندر یہ والی صفت نہیں پائی جاتی کہ وہ ہنستے ہوں، یہ صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے جب آپ زاحق کے ذریعے سے تعریف کروائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کی تعریف کروائی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف آپ حیوان بھی کہہ رہے ہیں جو کہ انسان کے لیے جن سے قریب ہے. اس کے بعد آگے رسم ناقص کے بارے میں بتایا کہ کسی شے کی وہ معرف ہے، یعنی وہ پہچان کروانے والے معلوم تصورات ہیں جو اس کی جنس بعید اور خاصہ سے مل کر بنے یا صرف خاصہ سے مل کر بنے. یعنی جو رسم ناقص ہے اس میں خاصہ تو ہوگا لیکن جنس قریب نہیں ہوگی، یا تو اس میں جنس بعید ہوگی یا اس میں سرے سے جنس ہی موجود نہیں ہوگی. تو یہ چونکہ تعریف تو ہوگی کیونکہ اس میں خاصہ پایا جا رہا ہے، پہچان تو ہوگی لیکن یہ پہچان مکمل نہیں ہوگی، مکمل اس کی خاصیات اس میں ذکر نہیں ہوں گی، بعض خاصیات ذکر ہوں گی، اس لیے اس کو رسم ناقص کہا جاتا ہے. آگے اس کی مثال دی جیسے جسم زاحق انسان کی رسم ناقص ہے، کیونکہ جو جسم ہے یہ انسان کے لیے جن سے قریب نہیں ہے بلکہ جن سے بعید ہے. جسم کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک جسم مطلق، دوسرا جسم نامی. پھر جسم نامی کے آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے حساس اور دوسری ہے غیر حساس. پھر حساس کو حیوان کہتے ہیں جس کی آگے قسم پھر انسان ہے. اس لیے اگر آپ اس کی تعریف اس طریقے سے کروائیں گے جسم زاحق تو یہ انسان کے لیے تعریف رسم ناقص ہوگی، رسم تام نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا 13واں سبق مکمل ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر المنطق کے سبق 13 13ویں سبق کی ایکسرسائز میں خوش آمدید. اس سبق کے اندر ہم نے معرف، قول شارع، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب اسی سے متعلقہ تمرین کو ہم حل کریں گے. سوال یہ ہے ذیل کے معرفات میں اقسام معرف کی بتاؤ. یعنی یہ کچھ معرفات ہیں جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، آپ نے ان معرفات میں سے جو قسم ہے وہ آپ نے بتانی ہے. کون سی حد تام ہے، کون سی حد ناقص ہے، کون سی رسم تام ہے اور کون سی رسم ناقص ہے. پہلے نمبر پر ہے جوہر ناطق. اب یہ دیکھیں یہ جو جوہر ناطق ہے یہ حد ناقص ہے. حد ناقص کیسے ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جوہر ناطق یہ بتا رہا ہے انسان کو، اور یہ ناقص اس طرح ہے کہ اس میں جنس بعید اور فصل قریب ہے، کیونکہ ناطق جیسے کہ پہلے بھی گزرا تھا تفصیل سے یہ انسان کی فصل قریب ہے، اور جو جوہر یہ جنس بعید ہے، کیونکہ جوہر آپ کو پتہ ہے اس کو جنس الاجناس کہتے ہیں، وہ سب سے اوپر والی جنس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آگے مکمل تفصیل آگے آتی ہے اور آخر میں جا کر پھر یہ انسان تک، حیوان تک بات آتی ہے. تو اس لیے یہ اس کی حد ناقص ہے.
کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جنس بعید موجود ہے۔ اسی طرح جس میں نامی اور ناطق یہ بھی انسان کی حد ناقص ہی ہے، کیونکہ جس میں نامی یہ بھی انسان کی جنس بعید ہے، جن سے قریب نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جنس سے قریب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ حیوان ہے جس میں نامی نہیں ہے۔ اسی طرح جسم اور حساس یہ حیوان کی حد ناقص ہے۔ حیوان کی حد ناقص اس طرح ہے کیونکہ جو جسم ہے یہ حیوان کے لیے جن سے بعید ہے، جن سے قریب نہیں ہے، کیونکہ جسم میں پھر اس کے بعد جسم کی دو قسمیں آتی ہے، ایک جسم مطلق ہے، دوسرا جسم نامی ہے، پھر جسم نامی میں پھر حساس اور غیر حساس آتا ہے، اس لیے یہ اس کی حد ناقص ہے، حد تام نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم حیوان کی جنس ہم یہ بیان کرتے جس میں نامی کے بعد آگے ہم کرتے حساس، جس میں نامی اس کی یہ جنس سے قریب تھی، اگر ہم جس میں نامی یہاں پر ذکر کرتے تو پھر یہ اس کی حد تام ہونا تھا، لیکن یہ جس میں نامی نہیں ہے، مطلق جسم ہے، اس لیے یہ اس کی حد ناقص ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ دیکھیں جسم متحرک بالارادہ، یہ بھی حیوان کی حد ناقص ہے، کیونکہ جو متحرک بالارادہ ہے یہ حیوان کی فصل قریب تو ہے، حیوان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے، تو اس لیے اس کی یہ فصل قریب ہے، لیکن یہ جسم جیسا کہ یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جسم اس کی جن سے قریب نہیں ہے، جن سے بعید ہے، تو چونکہ یہاں پہ جن سے بعید اور فصل قریب ہے اس لیے اس کو حد ناقص کہا جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے حیوان ساحل، یہ گھوڑے کی یا فرس کی حد تام ہے۔ حد تام اس لیے ہے کہ جو ساحل ہنہنانے والا یہ اس کی فصل قریب ہے، اور حیوان یہ اس کی جن سے قریب ہے، کیونکہ حیوان کی آگے قسم ہے حیوان مقسم ہے، اس لیے اس کے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی حد تام ہے۔ یہ 6 نمبر پر ہے حیوان ناہق۔ اب یہ حیوان ناہق یہ گدھے کی حد تام ہے، کیونکہ ناہق یعنی گدھے کی جو مخصوص آواز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ناہق کہا جاتا ہے، اب یہ اس کی فصل قریب ہے، اور یہ جو حیوان ہے یہ اس کی جن سے قریب ہے، کیونکہ حیوان مقسم ہے، اس کے آگے اقسام ہے، اس کی یہی قسم ہے ناہق، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی حد تام ہے۔ لیکن جو جس میں ناہق ہے یہ گدھے کے لیے حد ناقص ہے۔ حد ناقص اس لیے ہے کیونکہ ناہق یہ فصل قریب ہے، اور جو جسم ہے یہ جن سے بعید ہے، جب جن سے بعید اور فصل قریب سے مل کے مرکب ہوگا تو پھر یہ حد ناقص ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے حساس۔ حساس حیوان کی حد ناقص ہے۔ حیوان کی حد ناقص اس لیے ہے، حساس محسوس کرنے والا یہ حیوان کے لیے فصل قریب ہے، اور یہاں پہ جنس کا بالکل سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، اور یہ والی بات پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے کہ اگر صرف فصل قریب ذکر کی جائے اور جن سے بعید ہو یا جن سرے سے ہو ہی نہ تو تب بھی وہ حد ناقص ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی حد ناقص ہے۔ اسی طرح جو ناطق ہے، ناطق یہ بھی انسان کے لیے حد ناقص ہے۔ حد ناقص اس لیے ہے کیونکہ ناطق یہ فصل قریب ہے، اور یہاں پہ جنس کا بالکل سرے سے ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ کلمے کی تعریف کی جا رہی ہے لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اب یہ تعریف کے بارے میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ حد تام ہے یا پھر یہ حد ناقص ہے، تو یہ حد تام ہے۔ حد تام اس لیے ہے کیونکہ وضع لمعنی مفرد یہ فصل قریب ہے، کیونکہ کلمہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا، یہ فصل قریب ہے اور لفظ اس کی جن سے قریب ہے کلمہ کی، تو جن سے قریب اور فصل قریب سے مل کر جو مرکب ہوتا ہے اس کو حد تام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک یہ 10 مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد صرف ایک سوال اور ہے جس کے بارے میں ہم نے معلوم کرنا ہے، اسی کے ساتھ ہماری یہ مشق مکمل ہو جائے گی۔ اگلی مثال دیکھیں، الفعل کلمۃ دلت علی معنی فی نفسها مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ یہاں پر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فعل یہ معرف ہے۔ معرف کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، اور اس کی تعریف کلمۃ ان سے لے کے ثلاثہ یہاں تک اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اب اس تعریف کے متعلق ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ حد تام ہے، حد ناقص ہے، رسم تام ہے، یا پھر یہ رسم ناقص ہے۔ تو دیکھیں یہ حد تام ہے۔ حد تام کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ پہلی بات تو اب یہاں پر یہ سمجھے کہ جو کلمہ ہے یہ جن سے قریب ہے۔ اب یہ جن سے قریب کیسے ہے؟ پیچھے بھی ایک مثال گزری تھی اسم کی، یہاں پر بھی مثال گزری ہے جہاں پر ہم دونوں جگہ پر ہم نے یہ کہا ہے جن سے قریب ہے، کیونکہ جنس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مقسم ہوتا ہے، اس کے آگے اقسام ہوتی ہیں، تو کلمہ یہ بھی مقسم ہے، اس کے آگے 3 اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو اس لیے جب ہم فعل کی تعریف میں کلمہ کہیں گے
تو پھر یہ اس کی جنس سے قریب اس لیے ہے کیونکہ اس کی براہ راست یہ قسم ہے، یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کسی اور چیز کا واسطہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس کی جنس سے قریب ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس کی دو فصلیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ہے دلت علی معنی فی نفسہا، یہ اس کی فصل اول ہے، فصل اول مطلب پہلی فصل، اور یہ ہے فصل قریبی ہے، اور یہ اس کی دوسری فصل ہے مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، یہ فصل ثانی ہے، اور دونوں یہ فصل قریب ہیں۔ اور جب فصل قریب اور جنس سے قریب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر یہ حد تام بنتا ہے۔ اب یہ فصل قریب کیسے ہے؟ کیونکہ جو پہلے کہا نا دلت علی معنی فی نفسہا، اس سے پھر حرف نکل جائے گا، کیونکہ حرف اگرچہ وہ کلمہ ہوتا ہے لیکن ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی مکمل تعریف اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ اسم ابھی بھی داخل اور شامل ہے، کیونکہ اسم بھی اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ کہا مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، یہ دوسری اس کی فصل قریب ہے، اس سے پھر اسم بھی نکل جائے گا اور تعریف مکمل، جامع اور مانع ہو جائے گی، صرف اور صرف فعل کے لیے ہی خاص ہوگی، اور فعل کے تمام جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ اس تعریف کے اندر آ جائیں گے، اسی لیے اس کو کہا جائے گا حد تام۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس کے مکمل اجزائے ترکیبیہ بیان کیے جائیں، ذکر کیے جائیں تو اس کو حد تام کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو پہلا باب ہے مکمل، جس کے اندر ہم نے تصورات کے بارے میں مکمل تفصیل پڑھی ہے، تفسیر المنطق کا، یہ مکمل ہمارا باب مکمل ہو چکا ہے۔ اس کا جو دوسرا باب ہے اس میں تصدیقات کی بحث ہے، وہ ہم انشاءاللہ پھر بعد میں شروع کریں گے۔